ترنت کھڑا ہو گیا. جو اسٹینٹ بیس اپروچز کا اتنا شاندار کام، اتنا دل خود کرنے، دل کو خوش کرنے والا کام ہے کہ بندہ اگر پڑھنا شروع کرے تو بندہ اس کے اندر کھو جاتا ہے. کیونکہ وہ انسان کے ساتھ، وہ انسان کی فطرت کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت الائن کرتا ہے وہ والا کام. پھر شاید آپ میں سے ایک بہت کم لوگوں نے جو ہے اسٹیفن کووی کی کرافٹ 7 ہیبٹس کو نہ پڑھا ہو. یہ ایکچولی پی ایچ ڈی کے کام کا جو اس آؤٹ کم ہے وہ اسی کی بنا پہ اس نے اپنی کرافٹ کی ہے. اور تیسرا جو کام ہے وہ بہت شاید پازیٹیو کام ہے اور سراست الطرز سراست کا پی ایچ ڈی کا کام تھا، جس کو آج ساتھ جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کریں گے. اور ساتھ ہی اس کی اپنی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بہت اس طرح سے کافی اچھی ہے کہ اس نے تھرو کورس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اسپیچ سنایا. اور ہماری جو ایک بہت چھوٹا سا ایجنسی ہے جو اکثر اپنی کتابوں کو اسی سے بند کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے 2-3 سال پہلے اپنی یہ والی کتاب دی. تو میں ایک طرح سے اس کی پروموشن ابھی کر رہا ہوں کہ میں اس کام کو بہت زیادہ عرصے سے جانتا ہوں. لیکن میں اس کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں تھا. یہ کام جو ہے آپ لوگوں کو اگر آپ اس کے اندر اتر جائیں اور اگر آپ اسے ایک دفعہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں اپنے آپ پہ، تو آپ کو اس کے کام کی جو ہے پاور اور اس کی یوزفلنس جو ہے وہ بہت واضح ہو جائے گی. شاد اوور ٹو یو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بس ایک درخواست یہ ہے کہ کوشچنز آتے رہیں تو انشاءاللہ ان کو چیٹ میں بھیجتے رہیں، کیونکہ آج میرے پاس کانٹینٹ خلاف معمول بہت زیادہ ہے تو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک کوشچنز رائٹ اوے. ایک آدھ کوشچن شاید ہم لے لیں. اس کی اس کورس کی میرے دل کے نزدیک اہمیت بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ سوال تو بڑا کامن ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں لائف میں یا اگلے 3 مہینے میں 6 مہینے میں. اور ایک بہت کامن جواب یہ ملتا ہے کہ یار میں کرنا تو یہ چاہتا ہوں لیکن یہ ہو نہیں سکتا. میں کرنا تو یہ چاہتا ہوں، اگر یہ ہو نا تو میں یہ کام کر لوں گا. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے کہیں کہ وہ کہیں گے ان کے پاس پورا آئیڈیا جو ہے ان کا پلان ورک آؤٹ ہوا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں یار اتنے پیسے اگر ہوں نا 10 کروڑ روپے اگر میرے پاس ہوں تو پھر میں کھیلوں صحیح سے. میرے پاس اگر انویسٹرز کا جو ہے وہ اتنا بڑا پول ہو جس کے اندر 1 ارب روپیہ میرے پاس کھیلنے کے لیے ہو تو پھر مزہ آئے. پوائنٹ بینگ کہ آل آف اس آر لیونگ ود اے لاٹ آف پروجیکٹس جن کے بارے میں ہم اسٹارٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دیر از اے بگ راک ہمارے راستے میں پڑا ہوا ہے. اینڈ میں نے یہ کورس کے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب جو جن سے میں نے یہ کورس لیا تھا ابھی ریسنٹلی لاسٹ 2 منتھس میں، وہ آئی بی اے کے پروفیسر تھے، وہاں پہ ایم بی اے کراتے تھے. انہوں نے جرمنی کے اندر بھی بزنس پڑھایا ہے. تو جب میں آج سے اراؤنڈ 5-10 سال پہلے کراچی میں تھا، میرا ایک دوست ان سے ایم بی اے کر رہا تھا، تو ایک کلاس میں ان کی اٹینڈ کرنے گیا تھا وہاں پہ آئی بی اے میں. تو آئی نیو اباؤٹ ہیم اینڈ آئی نیو اباؤٹ ہز اسٹائل آف ٹیچنگ. وہ اقبال کے اشعار سنا سنا کے سکھاتے ہیں. اور کل میں نے انہی کی ویڈیو سے ایک اقبال کا شعر جو ہے وہ بھیجا بھی تھا گروپ پہ، مجھے یاد نہیں ہے، کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تن بیرو سے بیزار ہے رب، سم تھنگ لائک دیٹ. تو بیسیکلی دی آئیڈیا از کہ جیسے میں نے کہا کہ کامن سینس از ٹرینڈ آؤٹ آف اس. کامن سینس وے آف ڈوئنگ بزنس جو کہ صدیوں سے مختلف دنیا کے پاکٹس کے اندر مختلف کمیونٹیز فالو کر کے کامیاب ہوتی آ رہی ہیں، جو ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے کیونکہ اس کی مجھے وجہ نہیں پتہ لیکن ہم اس کے خلاف چلتے ہیں. تو چلیے جناب ویل اسٹارٹ. آج کے سیشن کی میری آپ سے 2 درخواستیں ہیں. پہلی درخواست یہ ہے کہ میں نے ایک ریسنٹلی قرآن کی آیت پڑھی تھی، اور جب سے میں نے پڑھی ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹ کروں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری مدد کریں اس آیت کے اوپر اس سیشن کے ذریعے سے عمل کرنے میں. وہ آیت کیا ہے میں بھی پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ اس سیشن کو نا لیٹ دس ہیلپ یو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی خیر کا کام ہے، کوئی بزنس ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو کیس اسٹڈی بنا کے آج کے سیشن میں سارے رولز اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. اور ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف دس سیشن، اف ناٹ بائی دی اینڈ آف دس سیشن دین بائی دی اینڈ آف دا ڈے، آپ کے پاس ایک پلان ہوگا اور 100% کانفیڈنس ہوگا کہ آپ اس کو رن کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں.
اور اگر آپ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے تو میں اپنا تو پروجیکٹ پیش کروں گا ہی، اس کے اوپر ان رولس کو اپلائی کریں. یہ اپلائی کر کے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سو لیٹس ٹرائی ٹو اپلائی دیز رائٹ اوے. تو جناب وہ جو قرآن کی آیت ہے جس کو اپلائی کرنے میں آپ کی ہیلپ چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور اس کا ترجمہ رفلی یہ ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس افیکچویشن انٹرپرینورشپ کی ٹاک کے ذریعے، کی ڈسکشن کے ذریعے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. اینڈ ہاؤ ول دیٹ ہیپن، لیٹس سی. تو اس کے لیے میرا علم بھی لمیٹڈ ہے اینڈ ایکسپیرینس بھی لمیٹڈ ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ لوگ کہیں پہ اسے اگر ریفر بیک کر سکیں، خیر کی طرف لے کے جا سکیں، اللہ کی طرف لے کے جا سکیں، تو ضرور ہیلپ می ان دیٹ، رائٹ. اوکے. آج کی ہماری گفتگو کو میں نے 5 سیکشنز کے اندر تقسیم کیا ہے، جس میں سب سے پہلے میں اس کے جو کانسیپٹس اور فلاسفی جس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہی آ رہے ہیں، بابر صاحب نے بھی بتایا، میں نے بھی بتایا، تو وہ اس کی فلاسفی ہے. اور پھر اس کی فلاسفی، اس کی اوریجن، جس پہ بابا صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر سرسوتی نے کتاب لکھی، انہوں نے PhD کیا. اور پھر اس کے 5 مین پرنسپلس جو کہ مشہور ہیں، اگر آپ افیکچویشن انٹرپرینورشپ کہیں بھی سرچ کریں تو 5 پرنسپلس لکھے ہوئے آتے ہیں. نمبر 3 پہ کیس سٹڈیز ہیں. کیس سٹڈیز کچھ ریئل ہیں. ریئل سے مراد یہ کہ وہ ابھی آن گوئنگ کیس سٹڈیز ہیں. میرے اپنے 2 انیشیٹوز میں نے شروع کیے، میں ان کی ایگزامپل دوں گا. آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے انیشیٹوز ہوں گے. جب آپ وہ پرنسپلس پڑھ لیں گے تو پھر آپ سوچیں گے ہاں یار یہاں تو میں نے پرنسپلز اپلائی کیے تھے. اور کچھ ایسی کیس سٹڈیز ہوں گی جو ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہوں گے، ہم انہیں آبزرو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یار واقعی میں ان کیسز میں افیکچویشن نے تو بہت زیادہ افیکٹولی کام کیا ہے. اینڈ نمبر 4 میں یہ اسے ہم کہتے ہیں نا اخوان الافیکچویشن، افیکچویشن تھیوری اور اس کی بہنیں اور اس کے بھائی، ادر ملتے جلتے کانسیپٹس جو افیکچویشن کے ہیں، جس سے آپ زیادہ انٹرپرینوریل بنتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور لاسٹلی آپ میں سے کچھ لوگ کوئی نیا پروجیکٹ بھی شاید نہیں شروع کرنا چاہیں اور نیا بزنس بھی نہیں شروع کرنا چاہیں، وہ اپنی ہی چیزوں کے اندر، مثال کے طور پر اپنی میرج کے اندر اور اپنی امپلائمنٹ کے اندر، اپنی تھنکنگ کے اندر یہ جو پرنسپلز آف افیکچویشن ہیں ان کو لے کے آنا چاہیں تو اس کی ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے. آخر میں اگر ٹائم نے اجازت دی تو آئی ہیو اے ٹول جس کو فالو کر کے وی کین ہیو اے روڈ میپ فار آور بزنس ان فیو آورس، رائٹ. چلیں فلاسفی سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سارا سرسوتی نے آبزرو کیا انٹرپرینورس کو کہ وہ بہت زیادہ ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں اور ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے 2 کویشچن پوچھے کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں اور کیا ہم ان سے یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ تھیوری پہلے آئی اور پھر اس کے اوپر لوگوں نے فالو کیا اور پھر اس کے اوپر بڑے اچھے رزلٹس آئے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کامیابی سے بزنس کر رہے ہیں. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ڈاکٹر سارا سرسوتی جو ہیں وہ ایکچولی انڈین ہیں. یہ بات بتانا ضروری ہے کیونکہ انڈین کمیونٹی افیکچویشن انٹرپرینورشپ کے اندر بڑی زبردست ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ کمیونٹیز ہیں، چنوٹیز اور میمنس، جو اس کو بہت زبردست طریقے سے فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر اس کو آبزرو کیا اور پھر وہاں سے کچھ ماڈل ڈیرائیو کرنے کی کوشش کی. وہ ماڈل آج آپ کے سامنے ہے. ہم دونوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افیکچویشن کو بھی اور انٹرپرینورشپ کو بھی. انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن پہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا یہاں پر، لیکن جسٹ فار دا سیک آف آور ڈسکشن ہم یہ کہتے ہیں کہ بزنس وہ چیز ہے جو ویلیو کریٹ کرتا ہے، رائٹ. یا وہ سوشل ویلیو کریٹ کرتا ہے یا وہ فائنینشیل ویلیو کریٹ کرتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں اپنے گھر کے پیچھے جو گارڈن ہے اس میں سبزیاں اگانا شروع کر دوں اور وہ سبزیاں ہم خود گھر میں کنزیوم کرنے لگیں جس سے ہمارے یہ سبزیوں کا خرچہ بچ جائے، تو یہ فائنینشیل ویلیو کریٹ ہو گئی. اور اگر وہ ایسی سبزیاں ہم اگائیں جو ہمارے گھر میں کوئی پسند نہ کرے، ہم پڑوسیوں میں تقسیم کر دیں، پڑوسی ہم سے بڑے خوش ہو جائے، ہماری ریلیشن شپس امپروو ہو جائے، تو یہ ایک سوشل ویلیو کریٹ ہو گئی، رائٹ. تو دس از اسٹل اے بزنس، دس از اسٹل اے بزنس وینچر، دس از اسٹل انٹرپرینورشپ، حالانکہ 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا.
تو انٹرپرینورشپ کی یہ ڈیفینیشن ہے. اور افیکچویشن کو ہم ایسے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ افیکچویشن از دا آئیڈیا ان دا بلیف کہ فیوچر انسرٹن ہے, رائٹ. اینڈ اس کی ظاہر 5 پرنسپلز ہیں. فیوچر انسرٹن ہے اینڈ دیٹ یو ہیو ایوری تھنگ یو نیڈ ان آرڈر ٹو سکسیڈ. یہ پرنسپل آپ لوگوں نے اور بھی بہت سارے سرکلز میں سنا ہوگا کہ یو ہیو ایوری تھنگ یو نیڈ ان آرڈر ٹو سکسیڈ. افیکچویشن انٹرپرینورشپ جو ہے وہ اسی کی ایک بہت تگڑی سی مثال ہے. کیا ہے جناب افیکچویشن ان کے اپنے الفاظ میں؟ میں نے اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد قریشی کی ویب سائٹ سے بڑا لبرلی لیا ہے. اچھا میں بہت شکر گزار ہوں گا اگر کوئی ایک انسان بھی جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو. کیمرہ اوپن کریں تو وہ فیڈ بیک آ جاتا ہے نا. تو تھینک یو خالد صاحب, تھینک یو خالد صاحب, تھینک یو خالد صاحب. اللہ ہمارے تینوں خالدین کو جو ہے نا وہ جنت کے اندر خالدین بنائے. ٹھیک ہے, اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کیمرہ آن کر دیا. خیر میری اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا تھا, تھینک یو. تو ڈاکٹر شاہد قریشی کی ویب سائٹ پہ سے میں نے کانٹینٹ لیا. یہ ڈائیگرام میں نے خود بنائی تھی. A logic of thinking that uniquely serves entrepreneurs in starting businesses, which means کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ روڈ میپ نہیں ہے, which means کہ یہ کیا کہتے ہیں بزنس پلان نہیں ہے. افیکچویشن از جسٹ اے لاجک آف تھنکنگ, اٹس اے بنچ آف ویلیوز. یہ کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں, کچھ ویلیوز ہیں. اور اگر کمپیوٹر سائنس کے لوگ یہاں پہ بہت سارے ہیں, ایک الگورتھم ہوتا ہے اور ایک ہیورسٹک ہوتا ہے. تو یہ الگورتھم نہیں ہے, یہ ہیورسٹک ہے. اور اس لوگ بہت زیادہ, جیسے کہ میں نے کہا کہ پروگرامز کو, پروجیکٹس کو اسٹارٹ کرنے میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. سو افیکچویشن انٹرپرینورشپ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی کے پہلے اور دوسرے گیئر کی طرح ہے. آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے انٹرپرینوریل تھنکنگ ضرور چاہیے ہوگی, انٹرپرینورشپ افیکچویشن ضرور چاہیے ہوگی. لیکن ایک دفعہ جب آپ ایک بڑے بزنس میں آ جائیں, پروفٹ میکنگ بزنس کے اندر, جب ایک دفعہ آپ کا بزنس چل پڑے تو پھر آپ کو تیسرے گیئر میں اور چوتھے گیئر میں جانا پڑے گا. اس وقت افیکچویشن کے پرنسپلز لگانا شاید آپ کے لیے بہتر نہ ہو, اس وقت دوسرے پرنسپلز ہمیں لگانے ہوں گے. اس کی بھی ہم مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ. میں کامنٹس کو دیکھتا رہوں, پلیز ریئیکٹ تھرو دا میسیجز. اوکے, کوئی بھی کویشچن, کوئی بھی کامنٹ یا کسی بھی قسم کی کوئی بات کہنی ہو تو ضرور کہیں. میں چیٹ کو پڑھتا رہوں گا جیسے کہ مجھے اجازت دیتا رہے گا. میں جب بھی افیکچویشن کی بات کرتا ہوں لوگوں سے تو اکثر لوگ جن سے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں وہ یونیورسٹی گریجویٹس ہوتے ہیں. اور جو بھی یونیورسٹی گریجویٹس ہیں انہوں نے ہارورڈ کا نام سنا ہوا ہے. میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہارورڈ جو ہے وہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے, اور دنیا کے اندر جو باقی یعنی کہ پاکستان کے اندر لمز, آئی بی وغیرہ باقی کے جو بزنس اسکولز ہیں وہ ہارورڈ کی بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور کچھ سوتیلی بیٹیاں ہیں. تو ہارورڈ کی جو پریڈومیننٹ بزنس کا جو طریقہ ہے اسے کہتے ہیں کازل لاجک. ان کا ایک اسٹائل ہے, ان کی اپنی ایک ویلیوز ہیں, اور افیکچویشن کے کچھ اپنے پرنسپلز ہیں. اور افیکچویشن انٹرپرینورشپ جو ہے وہ ہارورڈ کے ماڈل کے سے تھوڑا کنٹراسٹ میں کام کرتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلا اور دوسرا گیئر چوتھے گیئر کے کنٹراسٹ میں کام کرتا ہے. پرپس دونوں کا سیم ہے, پرپس دونوں کا یہ ہے کہ ویلیو کریٹ کی جائے, لیکن دونوں ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی ہوتے ہیں. میں پرابلم دیکھتا ہوں بہت سارے ینگ گریجویٹس میں کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے اندر جا کر بڑی بڑی کمپنیز کے اندر کام کرنا سیکھتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کے اندر کام کرنا سیکھتے ہیں, اور بڑے بڑے انگریزوں کے سکھائے ہوئے ماڈلز سیکھتے ہیں, اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں کلچر بلڈنگ کی اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جو دوسرے کلچرز کے اوپر ٹیسٹ ہوئی ہوئی ہیں اور ہمارے کلچر کے اوپر ٹیسٹ ہی نہیں ہوئی ہوئی. اور پھر وہ جیسے ہی گریجویٹ ہوتے ہیں وہ مارکیٹ پلیس میں جاتے ہیں تو امیجیٹلی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ سارے لوگ بیوقوف ہیں, ان کو کیا پتہ کام کیسے ہوتا ہے, ہم سیکھ کے آئے ہیں, کتابیں پڑھ کے آئے, ہمیں پتہ ہے کام کیسے ہوتا ہے. ایک زمانے میں لمس کے ایم بی ایز اس چیز کے لیے بہت زیادہ بدنام ہوا کرتے تھے کہ لمس کے ایم بی ایز جو ہیں وہ جاب نہیں کر پاتے تھے اور جب تک ان کو کسی بڑی کمپنی میں نہ ڈالا جائے. اس کی وجہ یہی تھی کہ بڑی کمپنیز کے حساب سے جو ہارورڈ اور لمز اور اس قسم کی یونیورسٹیز جو مروجہ یونیورسٹیز کے بزنس ماڈلز ہیں وہ اس کے حساب سے سیٹ اپ ہوئے تھے. مثال کے طور پر بیسک آئیڈیا بڑی بزنس پلاننگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فیوچر از پریڈکٹیبل اینڈ پلانیبل. لہٰذا جناب 5 ایئر پلان بنایا جا رہا ہے اور پھر اس سے 1 ایئر پلان بنایا جا رہا ہے, پھر Q1 Q2 Q3 Q4 کے,
روڈ میپس بنائے جا رہے ہیں. افیکچویشن کا تو بیسک آئیڈیا ہی یہی ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے فیوچر. اچھا, افیکچویشن یہ کبھی بھی نہیں کہتی ہے کہ پلاننگ نہیں کرنی, لیکن افیکچویشن یہ کہتی ہے کہ پلاننگ اس حساب سے کرنی ہے کہ فیوچر انپریڈکٹیبل ہے اور ان پلانیبل. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا. بیسس فار ایکشن, کازل لاجک جو ہماری ٹریڈیشنل بزنس میتھڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کام کرنا ہے, اتنے میں نے پیسے کمانے ہیں, اتنا میں نے بڑا بزنس بلڈ کرنا ہے. میرے دوست سے میں نے کل کنسلٹنگ کرا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں, آپ کا گول کیا ہے آپ کے بزنس کا. اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا 5 سال کے اندر 50 ٹیک کمپنیز کا پارٹنر بننا ہے. اینڈ دس از پیورلی گول اورینٹیڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. افیکچویشن ماڈل کیا ہوگا؟ افیکچویشن ماڈل یہ ہوگا کہ میرے جو ہیں وہ 4 بیٹے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ لکڑی کا کام خاندانی آتا ہے, تو ہم اس ریسورس سے, لکڑی کے کام سے اور 4 بیٹوں سے کیا کام کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. ونس اگین یہ تھوڑا سا میں کنٹراسٹ اسٹیبلش کروں گا, جب ہم ایگزامپلس میں جائیں گے تو چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. رسک اورینٹیشن, آپ نے بڑا مشہور جملہ ہے سنا ہوگا کہ ہائی رسک ہائی ریٹرن, ہائی رسک ہائی ریٹرن. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ریٹرن ایکسپیکٹڈ ہے, زیادہ رسک بڑھا دو تو ریٹرن بھی زیادہ بڑھ جائے گا. اور افیکچویشن کہتی ہے کہ رسک بالکل نہیں لینے کا, رسک لینا ہی نہیں ہے, مینیمائز رسک کرنا ہے. اور اس کے کیا میتھڈز ہیں, ویل ٹیک اے لک ایٹ اٹ. کازل لاجک, جو بڑے بزنسز ہوتے ہیں کمپیٹیٹر انالیسس کرتے ہیں, اپنے آپ کو کمپٹیشن سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. افیکچویشن جو ہے وہ اس کے اندر انگرین ہے فارمنگ پارٹنرشپس, وہ جہاں پارٹنرشپ فارم کر سکتی ہے وہ پارٹ کرتی ہے. افیکچویشن کی ایک بیسک ٹیننٹ یہ ہے کہ وہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں ایڈیوسنکریٹک. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اگر اللہ کی قدرت کا شاہکار سمجھے, جو کہ ہم ہیں, تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمارے پاس وہ ویلیو کریٹ کرنے کی ایبلٹی ہے جو کوئی اور نہیں کریٹ کر سکتا. اور ہمارے ایک گیسٹ لیکچر تھے کینیڈا کی یونیورسٹی سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بنائی اور وہ کام کی چیز تھی اور وہ پروفیٹیبل ہو گئی اور وہ چل پڑی, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ اسے کاپی نہ کریں. دس از امپاسبل, لوگ اسے کاپی کریں گے. اگر آپ نے کاپی کرنے سے پریونٹ کرنا ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی یونیکنیس اس میں لے کے آئیں اور وہ چیزیں اس میں شامل کریں جو صرف آپ کے پاس ہیں, تو پھر کوئی اسے کاپی نہیں کر سکے گا. تو افیکچویشن جو ہے وہ یونیکنیس کو یوٹیلائز کرنے کی فلاسفی کا نام ہے. کیونکہ ہم یونیکنیس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی مطلب ہے کہ سامنے والے کے پاس جو صفات ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں, کیونکہ میں یونیک ہوں وہ بھی یونیک ہے. اس لیے ہم پارٹنرشپس فارم کرتے ہیں کمپیٹ کرنے کے بجائے. کوک پیپسی سے کمپیٹ کرتی ہے کیونکہ کوک کو پتہ ہے کہ کوک اور پیپسی ایک ہی چیز ہے, اس کے اندر دیر از نتھنگ یونیک اباؤٹ اٹ, رائٹ. بٹ اف یو ہیڈ سم تھنگ یونیک یو وڈ ناٹ بی کمپیٹنگ. ایٹیٹیوڈس ٹو کوئنسیڈنسز, کوئنسیڈنس سے مراد ان پلانڈ ایونٹس ہیں اور جو ہنگامی حالات کریٹ ہو جاتے ہیں, جیسے کووڈ آ گیا, اس قسم کی چیزیں. تو جو اسٹیبلش بزنسز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کریں, اس کے لیے فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. عمر دراز صاحب یہاں پہ موجود ہیں, مے بی ہی ول سے فیو ورڈز اباؤٹ اٹ لیٹر آن. لیکن افیکچوئل ماڈل کے اندر جو افیکچوئل بزنسز ہوتے ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بھی عجیب چیز ہو جائے تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ہونا ہے. اب یہاں بابر صاحب موجود ہیں, اور بابر صاحب کا مشہور جملہ ہے کہ مجھے ایگزام میں فائدہ صرف تبھی ہوا ہے جب پیپر آؤٹ آف دا سلیبس آ گیا تھا. اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ ہوا ہو کہ اگر آؤٹ آف دا سلیبس پیپر آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ رٹنے والے تو سارے کے سارے باہر ہو گئے. اب وہی پرفارم کر سکے گا جس کے کانسیپٹس اچھے ہیں, جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے, جو اپنی بات کو صحیح سے سمجھا سکتا ہے, تو اپنی یونیکنیس کو جو بیچ میں لے کے آئے گا. اس لیے افیکچویشن ماڈل کے اندر ہم جو ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی ہم 2 کویشچنز لینا چاہوں گا میں, کوئی اگر بات کو آگے بڑھانے کے لیے اگر کوئی 2 کویشچنز پوچھے تو. سر میرا ایک کوشچن ہے. السلام علیکم سارے وعلیکم السلام. میرا خیال ہے کہ محاورہ بس وہ آنے والا ہے, واٹس ایپ آنے والا ہے, یہ دس از جسٹ این انٹرو سلائڈ, محاورہ آنے والا ہے. یہ کویشچن مجھے ایک سوال جو ذہن میں بڑا ابھی میری اسپیشل بات تھی. تو میں نے ایک پوسٹ مطلب میں پھر سے ایک پوسٹ بنا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ پوسٹ جو ہے نا وہ اسکیل اپ ہو جائے, لائک 50,000 لوگوں تک پہنچے. لیکن جب میں ایسا کرنے لگتا ہوں نا تو مجھے ڈر سا رہنے لگتا ہے کہ میں ایک پوسٹ کو
ویری گڈ. بس یہ ساجد صاحب کا سوال ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی. بس ساجد صاحب، آج کا سیشن آپ ہی کے لیے. ہم ایسا کریں گے، جب بھی ہم ایگزامپلس کو یا پرنسپلس کو اپلائی کرنے کی بات کریں گے نا، آپ کے کورس کو لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسٹے ٹیون. اچھا، علی بھٹی صاحب نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، اور جی جی ضرور. علی بھٹی صاحب نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، اور مجھے وہ دیکھ کے بڑا ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ خیر ونس اگین. یہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہی گول ہے اس کا نا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ سارے سیرت کے واقعات ان سارے پرنسپلس کے اندر لے کے آؤں ایک نہ ایک. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ساجد صاحب، ابھی ہم ان کو اپلائی کریں گے ان سارے پرنسپلس کو، تو آپ کیپ ان مائنڈ یور کورس اینڈ ریز اٹ. ٹھیک ہے، موونگ فارورڈ. یہ اور ادھر ہی سے مراد ہے چیٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ میں نے ایک ڈائیگرام بنانے کی کوشش کی ہے، میں نے نہیں بنائی، انٹرنیٹ سے میں نے اٹھائی ہے، اور یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ سی ڈائیگرام ہے، آئی ایگری. کازل لاجک کے اندر اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ، تو اس نے کہا کہ یہ گول مجھے چاہیے. مثال کے طور پر ساجد صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 50,000 لوگ میرے کورس کو دیکھیں. اب اس 50,000 اسٹوڈنٹس کو تک کورس کو پہنچانے کے لیے، یعنی کہ گیون پری ڈیٹرمنٹ گول ہے، اور میرے پاس مینز بھی گیون ہیں، تو میں نے ان مینز کو کیسے یوز کر کے اس گول کو اچیو کرنا ہے. اور اگر مینز دیکھیں، مینز گیون ہی ہوتے ہیں. ان ریئل لائف ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ ہم اپنے گولز کے حساب سے نا مینز کو ارینج کر لیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس مینز ہمیشہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. لمیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ گیون ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے. جبکہ افیکچویشن ماڈل میں کیا ہوتا ہے، انسان مینز سے شروع کرتا ہے. یہاں پہ جو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں یہ مینز ہیں. وہ ان مینز سے شروع کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے میرے پاس یہ چیزیں ہیں، تو ان چیزوں سے گیون اے سیٹ آف مینز میں کیا کیا کر سکتا ہوں. مثال کے اوپر ساجد صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا ساجد صاحب کیا آپ پروفیسر بھی ہیں یونیورسٹی میں؟ پروفیسر بھی ہیں. تو اب ایک مینز ان کے پاس یہ ہے کہ یہ پروفیسر ہیں، ان کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی ریپو بہت اچھی ہوئی. تو ہو سکتا ہے کسی لائر کو بھی جانتے ہوں، تو یہ کسی کولیبریشن کا کوئی ایسا فریم ورک بنا سکتے ہوں جس میں ان کا کورس انہی کو ہی ریفر بیک کرے، اور ان کی جو موجودہ مینز ہے اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو پھیلا بھی دیں. ہو سکتا ہے 50,000 تک نہ پہنچ سکیں، 10,000 تک پہنچ جائیں، 5,000 تک پہنچ جائیں. پوائنٹ از کہ یو اسٹارٹ ود دا مینز یو ہیو، اینڈ دین یو امیجن کہ اس سے ہو کیا سکتا ہے. میرے ساتھ یہ چیز بہت ہوتی ہے. میں ایک ایمیچر ووڈ ورکر کا کہہ سکتے ہیں مجھے آپ. 2-3 پروجیکٹس میں نے بنائے جو میز کرسی ٹائپ کے، وہ ٹکے نہیں، کھل جاتے ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ کہ مجھے یہ فرنیچر بنانا ہے اور اس کے لیے مجھے یہ چیزیں چاہیے ہوں گی، میں کیا کرتا ہوں، میں گھر میں دیکھتا ہوں میرے پاس یہ ساری لکڑیاں ہیں، ان سے کیا بن سکتا ہے، اور پھر وہ میں اپنے بچوں کو ساتھ لگا کے بنا لیتا ہوں. تو دس از جسٹ ویری کروڈ ایگزامپل. اس کے اوپر کوئی کامنٹ؟ صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اوکے اوکے اوکے. صحیح، ٹھیک ہے. میں نے جب یہ ہمارا کورس میں نے جو لیا تھا، جب یہ ختم ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے ٹیچر سے کہا تھا کہ سر میں نا پورے دونوں کے دونوں بزنس ماڈلس کو 2 الگ الگ محاوروں میں کیپچر کرنا چاہتا ہوں. تو جو ٹریڈیشنل ہمارا بزنس ماڈل ہے، اس کے لیے بڑا سوٹیبل جو محاورہ مجھے لگتا ہے وہ ہے کہ نہ 9 من تیل نکلے گا اور نہ رادھا پرفارمنس دیں گی. تو یہ مجھے بڑا سوٹیبل لگتا ہے، کیونکہ آپ جتنے بھی لوگوں سے پوچھیں گے یار تم کیا کرنا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ پوچھتے ہیں تو تم کر کیوں نہیں رہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا. آپ اپنے آپ سے بھی، اگر یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کا انٹرویو کریں تو یہ چیز نکل آئے گی. میں خود اس کا ذمہ دار ہوں کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، تو یہ کرنا ہوگا. اب وہ جو کام ہوگا وہ ہوگا نہیں، تو نہ 9 من تیل نکلے گا اور نہ میڈم رادھا پرفارمنس دیں گی. آن دی ادر ہینڈ افیکچویشن ماڈل کے لیے بھی مجھے ایک محاورہ میں نے سلیکٹ کیا، وہ ہمارے ٹیچر بار بار یوز کرتے تھے، اور وہ یہ ہے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری،
اور رنگ چونکا ہے، یہی ہے نا اور صاحب، رنگ چونکا ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چونکا ہے. ہاں، نہ قرضہ آپ کو لینا پڑے گا، نہ آپ کو نئی چیزیں خریدنی پڑیں گی، نہ آپ کو بندے ہائر کرنے پڑیں گے. جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں انہی چیزوں سے آپ پروفٹ کمانا شروع کر دیں گے. امیزنگ چیز نہیں ہے یہ؟ نہ آپ کو مارکیٹنگ پہ خرچہ کرنا پڑے گا، نہ آپ کو جو ہے وہ کسٹمر سپورٹ کرنی پڑے گی، مطلب واٹ ایور یو آلریڈی ہیو. تو جب یہ میں نے ایک دفعہ کراچی میں جب میں رہتا تھا تو ان کی ایم بی اے کی کلاس میں نے ایک دفعہ جا کے لی تھی، اور انہوں نے اس کلاس کے آخر میں کہا کہ تم نئے آئے ہو، تمہیں کیا سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ انٹرپرینورشپ کا مطلب ہوتا ہے ڈو وٹ یو کین ویئر یو آر ود وٹ یو ہیو. کہ جہاں تمہارے پاس جس پوزیشن میں ہو وہ یونیک ہے، اس وقت تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ یونیک ہیں، اس سے جو کر سکتے ہو وہ کر لو. یہ کسی امریکن پریزیڈنٹ کا قول بھی ہے، اور یہ افیکچویشن کو میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے کیپچر کرتا ہے. نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چڑھے چوکا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر. اچھا، دس از ویئر آئی نیڈ یور ہیلپ ونس اگین. از دیر اینی پروجیکٹ دیٹ یو وش یو اسٹارٹ؟ آپ لوگوں میں سے کوئی 3 والنٹیئرس، اور بابر صاحب آپ اگر آ گئے تو پھر 3 آپ کے علاوہ ہونے چاہیے. 3 والنٹیئرز یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو وہ ساری ریسورسز مل جائیں جن کی ان کو ضرورت ہے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے. ایسا لگ رہا ہے غلام کفیل صاحب کے تو ذہن میں ایک چیز ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ میسج بھی کریں گے مجھے. انیزا نے ہاتھ ریز کیا ہے. جی انیزا میڈم، ڈاکٹر انیزا. جی ڈاکٹر اقبال صاحب. وعلیکم السلام. زبردست، اوسم. تو یہ ایک پروجیکٹ ہو گیا ہمارے پاس آ گیا. اینی ادر والنٹیئر؟ جی جی جی، میں کہہ رہا تھا، جی جی جی، تھینک یو باور صاحب. میں کہتا زبردست، یہ ایک ہمارے پاس پروجیکٹ آ گیا. اور میری سب بھائیوں سے درخواست ہے، سب لوگوں سے درخواست ہے کہ کیپ ٹریک آف ایٹ، ہم اس پہ پرنسپلز اپلائی کریں گے. جی سہیل صاحب، وٹ ڈو یو ہیو ان مائنڈ؟ اور صاحب انہوں نے کہا کہ یہ بیچلرز لیول کے لوگوں کے لیے دین کا علم سیکھنے کا کوئی کورس ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ ان شاء اللہ. جی میں دیکھ لیتا ہوں اسے. تو ہمارے پاس 3 ہو گئے، عمران ساجد صاحب کا ایک اقبال. جی سہیل صاحب. ٹھیک. جی ٹھیک ہے. سہیل صاحب، اس جیسا ایک پروجیکٹ میری نظر سے گزرا ہے، آئی تھنک اس کا نام ہے ہائر اے مائنڈ. ہائر اے مائنڈ سم تھنگ، باور صاحب نے مجھے اس کا بتایا تھا. ریحان اللہ والا اس کو کافی پروموٹ کر رہے تھے. تو اس پلیٹ فارم پہ بہت سارے. مینٹوگا نہیں ہے، مینٹوگا بھی سیم تھنگ، مینٹوگا از سیم تھنگ. کہ بہت سارے لوگ ہیں اس میں، ینگ سے لے کے اولڈ تک، ڈفرینٹ چیزوں کے ایکسپرٹس ہیں. یو کین ہائر فرام 1 آور. سو بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ آورلی ٹیوشن پلیٹ فارم وچ از گلوبل. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اس وقت 3 آ چکے ہیں، عمران ساجد صاحب کا، سہیل صاحب کا، غلام کفیل صاحب کا، اور 3 آ چکے ہیں ہاں.
انیزا آپ نے ہاتھ ریس کیا ہوا تھا، کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ جی ڈاکٹر محمد اقبال نام ہے میرا، جی 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 سر۔ جی جی، اقبال صاحب کا، اقبال صاحب کا آ گیا درس نظامی. جی چیٹ میں آپ نے لکھ دیا ہے. پروموٹس ٹیم اینڈ کلائمیٹ چینج ایجوکیشن ود ٹیکنالوجی انٹیگریشن فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اس کو تھوڑا اردو میں بتا دیں ڈاکٹر صاحبہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک میں چیٹ پڑھ رہا تھا تو میں بس ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جب کوئی کورس لیتا ہے تو اس کی فیملی کے لیے، چاہے وہ اس کی اسپاؤز ہوں، اس کے والد ہوں، اس کے بچے ہوں، ان سب کے لیے یہ 100% فری ہو جاتا ہے. تو میری بیگم صاحبہ نے بھی ساتھ میں یہ کورس لیا تھا، اور میری بیگم صاحبہ کی 4 دوستوں نے بھی یہ کورس لیا تھا. دے ور آلسو ٹرائنگ ٹو سیٹ اپ دیئر بزنسز. سو زارا از آلسو ہیئر ان دا چیٹس پرووائڈنگ فری کنسلٹنگ فار افیکچویشن انٹرپرینورشپ. ہم ان کورسز کے اوپر بات کرتے چلیں گے، لیکن ایک چیز تو آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گئی، وہ یہ کہ آپ لوگ کے پاس کولیبریٹرز بہت سارے اویلیبل ہیں نالج کیفے کے اندر. یہ چاروں کے چاروں کورسز جو ہیں، وہ چاروں کے چاروں پروجیکٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے حوالے سے ہیں. اینڈ یہاں نالج کیفے میں سارے ایجوکیٹرز ہیں آلموسٹ. تو ڈیفینیٹلی لک فارورڈ ٹو اٹ. یہاں پہ آپ لوگ کولیبریٹرز تو ڈھونڈ ہی سکتے ہیں. تو کولیبریٹرز کا مسئلہ، ٹیم کا مسئلہ تو آپ لوگوں کا یہاں سے حل ہو جائے گا موونگ فارورڈ. اب ہم ان کورسز، ان آئیڈیاز کے اوپر، ان پروجیکٹس کے اوپر، اور میرے اپنے پروجیکٹ کے اوپر اور کچھ ہیپوتھیٹیکل پروجیکٹس کے اوپر یہ آئیڈیاز اپلائی کریں گے. رائٹ. تو اسباب نزول اور درس نظامی کے بارے میں آئیڈیا دیجیے گا تو ہمیں خوشی ہوگی. آپ اپنے چیٹ میں اس کے فائدے لکھیں، آئیڈیا کو آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. بس آپ سے جب جو بھی اس میں وائز آئے گی نا اس کو آپ نظر رکھیں گے پھر چیٹ میں ڈالیں گے. ایک ایکسٹرا جو ہے وہ اپلائی کر دیں. صحیح ہے. یہ میں نے سلائیڈو بنایا تھا لیکن ہم نے لے ہی لیے آئیڈیاز، تو مے بی وی ول یوز اٹ ٹورڈز دی اینڈ. I feel like I'm lagging behind in content. So I'll skip this. Let's go to the 5 basic principles. ان پرنسپلس کے نام بڑے عجیب ہیں اور اگر یہاں پہ کیونکہ بہت سارے کریٹیو لوگ موجود ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ناموں کو نا، نئے نام اس پہ تجویز کرنے کی کوشش کریں، نئے نام اس پہ سوچیں. تو پہلا پرنسپل ہے جناب برڈ ان ہینڈ. برڈ ان ہینڈ انگلش کا ایک محاورہ ہے جس سے انہوں نے تھوڑا سا کلیور ہونے کی کوشش کی ہے. برڈ ان ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں. اسٹارٹ ود دا مینس دیٹ یو آلریڈی ہیو. ٹھیک ہے. اور میں 2024 کے شروع سے، مجھے یاد ہے جب 2023 کے آخر میں بابر صاحب کے گھر میں بیٹھ کے ہم پورے 10-12 لوگوں نے 2024 کی ایئرلی پلاننگ کی تھی، تو میں نے اس میں اپنے 2 بڑے بڑے پروجیکٹس، 2 بڑے بڑے گولز لکھے تھے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ مجھے اپنا بزنس شروع کرنا تھا، اپنی کنسلٹنگ کمپنی شروع کرنی تھی. الحمدللہ میں وہ لانچ بھی کر پایا، لیکن پہلے گیئر سے واپس وہ کبھی پہلے گیئر دوسرے گیئر میں نہیں آئی وہ. تو اگر ہم اس کنسلٹنگ کمپنی کو لیں، یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اقبال صاحب کے درس نظامی کو لیں، یا عمران صاحب کے ٹیچ یور کورس کو لیں، تو واٹ آر دا ریسورسز دیٹ ہی آلریڈی ہیز. عمران ساجد صاحب، سنس یو آر دا فرسٹ ون، سو آپ پہلے بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں دوبارہ ایک جملے کے اندر. سر میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ عموماً تقریباً ان کی وظیفہ اسٹارٹ ہو حفظ اللہ پرانا کے بغیر، تقریباً 4-5 سال پرانا جو ہے وظیفہ اسٹارٹ ہو. وظیفہ اسٹارٹ ہو تو وہ فنڈامنٹلز آف سائنس یعنی کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بیسک کانسیپٹ جو سائنس کو مضمون سمجھتے ہیں کہ سائنس ایک مضمون نہیں ہے بلکہ آرٹ ہے. اور سائنس پوری اس دنیا میں ایک مادیت لیول ہے، مٹیریل لیول ہے جو
سو عمران صاحب ٹو پٹ اٹ سمپلی آپ لوگوں کو سائنس کے فنڈامنٹلز سمجھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے پاس ریسورسز کیا کیا ہیں. بائی دا وے بابر صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے میری کنسلٹنگ کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے برڈ ان ہینڈ یعنی کہ میرے پاس کون کون سے مینز اویلیبل ہیں وہ والی ایکسرسائز کی تھی. بابر صاحب آف کورس ہی ہیز اے مائنڈ وچ بلڈس فریم ورکس فار ایوری تھنگ, سو ہی بلڈ اے فریم ورک ٹو ڈو دس ایکسرسائز. اور ہمیں کوئی 3 گھنٹے لگے تھے. 3 گھنٹے لگے تھے صرف اس چیز کی لسٹ بنانے کے لیے کہ سعد رحمان کے پاس کیا کیا پہلے سے موجود ہے. تو آبویسلی ہم برڈ ان ہینڈ کے اوپر 3 گھنٹے یہاں پہ نہیں لگائیں گے. ویری کوئک وہ آپ لوگوں کو سائنس سکھانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے, مثال کے طور پر اب کیا کیا موجود ہے نا کہ اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہے. ہو آئی ایم, آپ اس وقت پروفیسر ہیں. آپ ایلمنائی کہاں کے ہیں, کہاں کے عمران صاحب؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. لمس کے. ٹھیک, یہ آپ کا ہوا آئی ایم ہو گیا. یو ایس میں آپ نے کیا 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 ہوا ہے؟ یو ایس میں آپ کتنے عرصے رہے ہیں؟ وہ کیا کیا وہاں پہ آپ نے؟ ٹھیک ہے. اب یہ تقریباً 5-6 حلقہ احباب ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں. یو آر پارٹ آف دیز 5-6 نیٹورکس, رائٹ. اینڈ ایسے اس نیٹورکس میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی میرے بچے کو سائنس سکھا دے. سو دس از یور برڈ ان ہینڈ نمبر 1. یہ ہوم آئی نو ہے, ہوم آئی نو. اب آ جاتے ہیں ہو آئی ایم. ہو آئی ایم کے اندر یو آر اے پروفیسر اینڈ یو آر اے مین. سو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, مرد ہونے کے الگ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, عورت ہونے کے الگ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. یو آر فلوئنٹ ان انگلش, خیر یہ واٹ آئی نو میں آ جائے گا. ہو آئی ایم کے اندر اور کیا آ سکتا ہے آپ کا پروفیشن آ سکتا ہے. آپ رہتے کہاں پر ہیں؟ ٹھیک ہے, تو صحیح ہے. سو یو آر لاہوری, اینڈ لاہور کو جو ہے وہ ایک شہر آف کلچر کہا جاتا ہے. وہاں پہ لرننگ اور ٹیچنگ بڑے بڑے ادیب لاہور سے نکلے. تو یو کین کیپٹلائز لاہور کا لرننگ سرکلز اینڈ لاہور کے انٹلیکچوئل سرکلز. یو کین کیپٹلائز دا اسکلز یو ہیو اینڈ دا سرکلز دیٹ یو آر پارٹ آف. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں نا, یہ نہیں یہ جو تھنکنگ ہے نا, یہ کازل تھنکنگ ہے کہ مجھے کون سی اسکلز کی ضرورت ہے جن کو مجھے سیکھنا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. جو افیکچوئل تھنکنگ وہ ہے کہ میرے پاس پہلے سے کون سی اسکلز ہیں. تو آپ انگلش بول سکتے ہیں, آپ انگلش لکھ سکتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں, آپ فیس بک کے اوپر کیمپین رن کر سکتے ہیں, آپ یوٹیوب کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ کسی بہت اچھے اسٹیم کے فیس بک گروپ کو جوائن کر کے جس کے اوپر 10 پوسٹ پر ڈے کا ایوریج ہو, لوگوں کے سائنس کی فنڈامنٹلس کے بارے میں کویشچنز آنسر کر سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ کی کریڈیبلٹی بلڈ ہو جائے گی اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ عمران صاحب کچھ لکھا ہو تو بتائیں, وی وانٹ ٹو لرن مور. رائٹ رائٹ. So the bird in hand is about imagining possibilities that originate from this means that you already have. بابر صاحب نے مجھے میرا برڈ ان ہینڈ کے بارے میں یاد کرا دیا کہ میرے پاس جو ہے وہ 50 منٹ ہیں, اینڈ کانٹینٹ کیونکہ بابر صاحب کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہے, سو آئی بی رشنگ تھرو اٹ. میں چاہتا تھا کہ ہر بندہ اس کو اپنے اپنے پروجیکٹ پر اپلائی کر کے دیکھے کہ اس کے پاس اس پروجیکٹ کے تناظر سے کون کون سی ریلیونٹ چیزیں موجود ہیں. اس ایکسرسائز کو صحیح سے کرنے کے لیے بابر صاحب کو اگر آپ تھوڑی خوش کر دیں تو ہی ول پرابلی گیو یو 3-4 hours اینڈ ڈو دس ایکسرسائز فار یو ان لائٹ آف یور پروجیکٹ. میں نے اس کو اپنی کنسلٹنگ کمپنی جس کا نام میں نے سدید سولوشنز رکھا ہے اس کے لیے بھی اپلائی کیا تھا. وہ اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں سے کچھ آئیڈیاز چاہتا تھا, بٹ آئی گیس وی گونا بی اسکپنگ آل آف دیٹ رائٹ ناؤ. اس کو کنٹراسٹ ہم کریں گے کازل ماڈل سے. اور کازل ماڈل یہ کہتا ہے کہ ہمارے گول سیٹ ہے, ہمارے گول سیٹ ہیں کہ میں نے 50,000 اسٹوڈنٹس تک جانا ہے, ہمارے گول سیٹ ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ہمارے گول سیٹ ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. اب اس کے لیے مجھے لون لینا ہوگا, اس کے لیے مجھے ٹیم ہائر کرنی ہوگی, اس کے لیے مجھے اسکل سیکھنی ہوں گی, اس کے لیے مجھے فلانے بندے سے جا کے دوستی لگانی ہوگی. دیٹ از اے کازل ماڈل. یہاں پہ افیکچویشن ماڈل کے اندر وی اسٹارٹ ود واٹ وی آلریڈی ہیو, رائٹ. جن لوگوں کو کویشچنس ہوں وہ پلیز اس کو یہاں پہ چیٹ میں ڈال دیں. ونس اگین میں نے جو ہے نا قرآن کی طرف دیکھ کر اور حدیث کی طرف دیکھ کر کوشش کی ہے کہ وہ چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس پرنسپل کو سپورٹ کرتی.
تو میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن اور حدیث اس پرنسپل کے بارے میں کیا کہتی ہیں. تو یہ دو احادیث ہیں، قرض لینا اور اس نیت سے قرض لینا کہ بھائی نہیں دوں گا، یا لوگوں سے مال کا سوال کرنا، قرض لینا یا اشد ضرورت کے بغیر بہت سخت برا سمجھا گیا ہے دین میں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرض لے کر مر جائے اور پھر وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں پہ توکل کے بارے میں نے ایک قرآن کی آیت لکھی ہے جس کو میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تم لوگ اپنے درمیان مشورہ کرو کس کام کے لیے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب اس کا عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. اب ونس اگین توکل از اے ہول الگ ڈسکشن، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں نا، دے آر انف. جب آپ نے ایک دفعہ اس کا ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر آپ وہ کر لیں، آپ یو ہیو دا مینز اویلیبل. یہ ایک حدیث ہے، بڑی ڈراؤنی حدیث ہے. By the one in whose hand is my soul, if a man were killed in a battle for the sake of Allah، ایک انسان اللہ کے خاطر جہاد کرتا ہے، پھر وہ شہید ہوتا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ شہید ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قرضہ تھا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے. آج بہت سارے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اپنے اماں ابا سے کہ آپ نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، زمین لے کے رکھا ہوا ہے، وہ بیچ دیں، مجھے کاروبار کرنا ہے، میں ریئل اسٹیٹ کا کام کروں گا. اور کچھ لوگ اپنے گھر والوں کا واحد گھر بکوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں فلانا کام کرنا ہے، اس کے لیے ریسورسز چاہیے، اور وہ ریسورسز جو ہیں وہ کسی سے قرضہ لے کے کاروبار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بینک سے قرضہ لے کے کاروبار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ افیکچویشن ماڈل اتنا پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اگر افیکچویشن ماڈل پروموٹ کیا جائے گا تو IMF کی اتنی دکان بند ہو جائے گی، تو پھر جتنے بھی بینکس جو ہیں وہ کاروباری قرضہ دیتے ہیں ان کی تو دکان بند ہو جائے گی، کیونکہ اینڈ یہ پورا سود کا نظام بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹ ود واٹ یو ہیو، قرضہ لے کے کام نہیں کرنا. موونگ آن ٹو دا سیکنڈ پرنسپل. اب ہم عمران صاحب کی اس کو ہی اگزامپل بنا لیتے ہیں، افورڈیبل لاس. افورڈیبل لاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم رسک لینا ہے، کم سے کم رسک لینا ہے، اور ایسے کام کرنے ہیں جس میں اگر انڈیزائربل آؤٹ کم بھی آ گیا تو بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا. یعنی کہ ایسا گیمبل نہیں کھیلنا جس میں اگر ڈیزائربل آؤٹ کم آ گیا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور انڈیزائربل آؤٹ کم آ گیا تو نقصان ہوگا، بلکہ ایسے ڈیسیجنز لینے جس میں ڈیزائربل آؤٹ کم آ گیا تو فائدہ ہوگا اور انڈیزائربل آؤٹ کم آ گیا تو کم فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی فائدہ ہی ہوگا. اور اس کی انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. ٹھیک ہے گائز، پلیز اس کو کیپ دم کمنگ، آتے نہیں اس قسم کے کامنٹس اور کویشچنز، دے آر ٹیکنگ دا سیشن فارورڈ. افورڈیبل لاس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس، فرض کر لیں میں نے اپنے پچھلی پوری زندگی میں اپنی تنخواہ سے جو ہے وہ 4 لاکھ سیونگز کی ہوئی ہے. اب میں 4 لاکھ کی سیونگز یوز کر کے بزنس کر سکتا ہوں. اب پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس جتنے سارے کے سارے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے افورڈیبل لاس نہیں ہوتے. سیونگز افورڈیبل لاس ہے، لیکن کوئی انسان اگر گاڑی بیچ کے پیسے جمع کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے گاڑی تو میرا برڈ ان ہینڈ تھی نا، میرے پاس ہی ہے، تو یو کی ناٹ افورڈ ٹو لوز دیٹ، رائٹ؟ یہ آپ کا افورڈیبل لاس نہیں ہے. اگر وہ آپ کا لاس ہو گیا تو آپ کو شدید نقصان پہنچے گا. تو پہلے تو آپ افورڈیبل لاس نکالیں. افورڈیبل لاس نکال لیا، لیٹس سپوز میرے کیس میں وہ 4 لاکھ روپے ہے. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب اس افورڈیبل لاس کا بھی 20% نکالیں. 20% کا مطلب اب 4 لاکھ کا بنتے ہیں 80,000 روپے. اب میں نے جو بھی پروجیکٹ کرنا ہے میں 80,000 سے اوپر اس پہ خرچ نہیں کروں گا، باقی سارا پیسہ مجھے رکھنا ہے، رسک نہیں لینا. یہاں پہ ہمیں ایک ایگزامپل ہم نے کیس میں پڑھی تھی، کیس اسٹڈی پڑھی تھی. ہمارے جو ٹیچر تھے وہ ہارورڈ اسکول بزنس اسکول کی کیس اسٹڈیز ہمیں سکھاتے تھے. اس میں یہ تھا کہ ایک خاتون ہیں، وہ بچوں کے گارمنٹس کا بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک علاقے میں رہتی ہیں. آپ لوگوں نے بھی بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا جو غریب لوگ ہیں، ان کو سلائی مشین دلا دو، کپڑے سی کے وہ بیچا کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے سائز کے، کون سی عمر کے بچوں کے لیے گارمنٹ سیئیں. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے تھوڑا انپٹ لینا چاہوں گا
کہ آئیڈیاز دیں کہ وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گی کہ مجھے کون سی ایج کے بچوں کے لیے گارمنٹ سینے چاہیے اور فائنلی کون سی ایج کے بچوں کے لیے گارمنٹ سیئیں گی. خالد صاحب اور بابر صاحب، جو بچے زیادہ ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا جو بچے زیادہ ہیں؟ تھوڑا سا انالیسس کرنا پڑے گا کہ کپڑے کوئی زیادہ ایک ہیں. آئیڈیا دیں انالیسس کا کوئی ایک آئیڈیا دیں. اپنے ایج کا لیول چیک کرنا ہے کہ بچوں کے کپڑے زیادہ ہیں. کیسے؟ ہوں. یار معراج بھائی آپ موجود تھے اس ڈسکشن میں. معراج بھائی آپ موجود تھے نا اس ڈسکشن میں؟ یہ جو ہم نے نہیں تھے؟ اچھا. تو ایکچولی ہاں، معراج بھائی نے کہا کہ گھر میں جو موجود بچے ہیں ان کو دیکھ لیں، پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی یس. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہم دو کامنٹس اور لیں گے. امجد اسلام امجد صاحب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہی میرے خیال ہے عاتق صاحب نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ نیو بورن اپ ٹو 6 months کا یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب کپڑے لوگ بہت تحفے میں کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں. اور عطا الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم چیک کر سکتے ہیں برتھ ریٹ کتنا رہا ہے اس ایئر میں. سو دیز آر آل ڈیٹا انالیسس کویشچنز رائٹ اینڈ دی آر ایکسلنٹ آنسرس، ویری ایکسلنٹ آنسرس. ہم جب یہ کیس اسٹڈی پڑھ رہے تھے تو ہمارے ٹیچر نے ہم سے اس طریقے سے سوال کیا کہ 0 سے لے کے 3 سال کے بچوں کے لیے، 5 سے لے کے 6 سال کے بچوں کے لیے، اور 7 سے لے کے 10 سال کے بچوں کے لیے. اور ہم سارے اسٹوڈنٹس نے، کلاس کے اسٹوڈنٹ نے اسی قسم کے جوابات دیے. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ پہلے بیچ میں کتنے کپڑے بنانے چاہیے. اگر اس کو پروفیٹیبل ہونے کے لیے 500 کپڑے بیچنے کی ضرورت ہے تو اس کو پہلے بیچ میں کتنے کپڑے بنانے چاہیے؟ 50 کپڑے بنانے چاہیے، 200 کپڑے بنانے چاہیے، 500 کپڑے بنانے چاہیے. آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر جواب آ رہا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ABC کر کے یہاں پہ چیٹ میں ٹائپ کر دیں. یعنی کہ 10 بنانے چاہیے. اینی بڈی ایلس؟ ول جسٹ گیو یو 30 seconds فار اٹ. 100 بنانے چاہیے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اب افورڈیبل لاس کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اگر میرے کپڑے نہیں بھی بکے، ہاں عبداللہ نے جو ہے بالکل ایک ایک بزنس لم اسٹوڈنٹ والا مائنڈ سیٹ والا آنسر دیا عبداللہ نے کہ اگر لم اسٹوڈنٹ ہے، اس نے وینچر کیپٹلسٹ سے لاکھوں روپے ریز کر لیے ہیں، تو وہ ہر کیٹیگری کے 5 کپڑے بنا لے اور پھر وہ دیکھے کہ کون سا بک رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک عورت کی جو آپ کی گلی میں رہتی ہے، پرابلی بیوہ ہے، اس کے پاس اپنے بھی 2 بچے جس کو اس نے فیڈ کرنا ہے، اور وہ خود مختار ہونے کے لیے کاروبار سیٹ اپ کرنا چاہ رہی ہے. تو نیزا نے بھی یہی کہا کہ 10 ایچ. تو جب ہم یہ کلاس میں ایکسرسائز کر رہے تھے تو افورڈیبل لاس پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آپ نے پلاننگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ انڈیزائریبل آؤٹ کم، یہ ہے ڈاؤن سائڈ رائز. یعنی کہ اگر ڈاؤن سائڈ بھی آ جائے تب بھی آپ نے رائز کرنا ہے، آپ کو فائدہ ہونا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے، جو اس کے اپنے 2 بچے ہیں ٹوینز، یا اس کے اپنے جتنے بھی بچے ہیں، اس سائز کے کپڑے وہ سی دے اور 2 سیلے. یعنی کہ 2 بچے ہیں تو 2 جوڑے وہ اپنے بچوں کے سائز کے سیلے اور پھر بازار میں جا کے بیچے. اگر بک گئے تو پھر یہی کام دوبارہ کر لے، اور اگر نہیں بکے تو اس کے بچوں کو اللہ اس کے بچوں کے کپڑے ہو گئے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا ایسنس آف افورڈیبل لاس، کہ اس کے اندر پلاننگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ اگر آپ کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں تب بھی آپ نقصان میں نہیں رہیں گے، آپ فائدے میں ہی رہیں گے. ان خاتون نے اپنے ہی بچوں کے سائز، اور یہ اصلی میں یہ ریئل سٹوری ہے، ان خاتون نے اپنے ہی بچوں کے سائز کے کپڑے سیے اور ان کو مارکیٹ میں لے جا کے بیچا. جو بک گئے وہ بک گئے، جو نہیں بکے وہ ان کے بچے انہیں پہننا شروع کر دی. بائی دا وے وہ خاتون، ان کا نام روکزان کوئمبی ہے، اینڈ بعد میں یہ $1,000,000 200 ملینس کا یہ انہوں نے اپنا وینچر بیچا تھا. ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، میں نے اس لیے مینشن کر دیا تاکہ آپ اسے بعد میں دیکھ سکیں. اچھا جی، اب قرآن اور حدیث میں ہمیں افورڈیبل لاس پرنسپل کے بارے میں کیا ملتا ہے؟
حافظ صاحب اور معراج صاحب اور دوسرے لوگ، میں آپ لوگوں سے مدد کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک آدھ کامنٹ کریں گے اس کو آگے بڑھانے کے لیے. جی عمر صاحب، عمر صاحب نے ہاتھ ریس کیا. ڈاکٹر عفیفہ یوزولی ان پٹ بہت دیتی ہیں ریلیجس اینگل سے. ویری ویل، بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل. تو یہ جو مجھے جو ہے نا یہ ماڈرن مارکیٹنگ مجھے میرے روح میں کھلتی ہے جب مارکیٹنگ کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ کیا جاتا ہے. تو وہ مجھے بڑی پریشان کرتی ہے. جی زارا نے ایک حدیث یہاں پہ پیش کی، اور یہ حدیث ہم دیکھ چکے ہیں زارا وہاں پہ نا برڈ ان ہینڈ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ صحابی کے پاس جو ایک چیز تھی اسی کو انہوں نے یوز کیا تھا. کوئی اور عمر صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. اینڈ کے لیے آپ کو میری پیڈ سبسکرپشن لینی پڑے گی. یہ فری ورژن میں اتنا ہی ہے. تھینک یو. اور یہ دیٹ واز جوک، اینڈ ان شاء اللہ اس کا ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس پہ نہیں جاؤں گا ابھی. اچھا یہ نا اس میں رسک کے اوپر. جی یو لرنڈ اے اسکل ہے، گڈ. سی یو آر آلریڈی لرننگ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ نا افورڈیبل لاس کے اندر یہ جو مروجہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، اس کے اوپر بڑی زبردست ضرب لگی ہے. کیونکہ مروجہ سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ ہائی رسک ہائی ریٹرن. زیادہ رسک لو یار، تھوڑا مرد بنو، رسک لو، کام کرو، تبھی تو ریٹرن آئے گا، ورنہ کچھ چلے گا نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسک ہی نہ لو. تو اب میں نے قرآن کی میں ایک ریسرچ گیٹ کے اوپر مجھے ایک ریسرچ پیپر ملا جس نے قرآن اور حدیث کو انالائز کر کے رسک مینجمنٹ کے فریم ورک نکالے ہوئے تھے، اور اس کے اندر یہ آیت تھی. اور یہ آیت بڑی خوبصورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے. یہ والی آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے جب ان کے بیٹوں کو ادھر بھیجا تھا. کوئی بتا سکتا ہے ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا یعقوب علیہ السلام. تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو 12 کے 12 بیٹوں کو مصر بھیجا تھا غلہ لینے کے لیے قحط کے دوران، تو انہوں نے جو ان کو نصیحت کی تھی وہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں ذکر کی ہے. اب کوئی اپنے الفاظ میں بتا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ بس یہ ایک نصیحت تھی نا. اب یہ ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ او مائی چلڈرن ڈو ناٹ انٹر دا کیپٹل آف ایجپٹ بائی ون گیٹ بٹ گو ان ٹو اٹ بائی ڈفرینٹ گیٹس. ایک دروازے سے داخل ہونے میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ نظر لگ سکتی ہے. یعنی کہ نظر لگنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، نظر لگ سکتی ہے. اللہ کا قرآن اس کی کنفرمیشن کر رہا ہے. ہاؤ ایور وہ یہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، ہاؤ ایور know it well that I cannot ward off you Allah's will, for none other than he is any authority whatsoever. میں تمہیں ہر پریشانی ہر مشکل سے نہیں بچا سکتا، لیکن میں نے اس کے اوپر توکل کر لیا ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں رسک کو مینیج کرنے کے لیے، رسک کو کم کرنے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. اور وہ میری ایڈوائس یہ ہے کہ تم لوگ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. یعنی کہ اس حد تک اسلام ہمیں ایڈوائس کرتا ہے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے. ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے جو توکل کی ڈسکشن میں ہمیشہ آتی ہے، اور وہ بھی رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بہت زبردست اس کا لیسن ہے. کہ ایک بدو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تو میں اپنی گاڑی لاک نہیں کروں، اپنے اونٹ کو رسی سے نہیں باندھوں. تو انہوں نے کہا نہیں، اپنے اونٹ کو رسی سے باندھو اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرو. یعنی کہ خود تمہیں کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ تم ایسا لاس بیئر کرو جس سے تمہیں پریشانی ہو. خود تمہیں گیمبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تمہیں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. آلویز پلے ود افورڈیبل لاس، رائٹ. یہاں پہ افورڈیبل لاس کی ایک اور چیز بھی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ڈاؤن سائڈ آئے نا تو اس ڈاؤن سائڈ کے ساتھ آپ نے ڈاؤن سائڈ کے اندر گرو کرنا ہے. یہ بورڈ کہہ رہا ہوں، اسکرین پہ 2 مشہور آیات ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں. کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے ان آیات کا پلیز؟ با محاورہ ترجمہ، مفہوم. اینی والنٹیئرز؟
یس ماشاء اللہ ایکسلنٹ. میں یہاں پہ یہی ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ معل عسری یسرا ہے, معل صحیح ہے, بعد نہیں ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مشکل کے بعد آسانی ہے, جبکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے, مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. اور مشکل کے ساتھ آسانی کا یہی مطلب ہے کہ جہاں مشکل آئی ہے اس مشکل کے اندر آگے بڑھنے کی اپرچونیٹی موجود ہے, اس مشکل کے اندر آگے بڑھنے کی اپرچونیٹی موجود ہے. ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کبھی مشکل ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مشکل ٹائم گزر جائے گا پھر اچھا ٹائم آئے گا, اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر مشکل کی بات آسانی ہے. جبکہ اللہ کا وعدہ یہ نہیں, اللہ کا وعدہ تو اس سے زیادہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. تو افورڈیبل لاس میں اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور ایسے پلاننگ کرنی چاہیے کہ وہ مشکل جو آ جائے تو اس کی آسانی بھی مجھے پتہ ہو کہ اس مشکل میں یہ آسانی ہے. روکزین کوئمبی صاحبہ نے یہ پلاننگ کی کہ اگر میرے اوپر مشکل آ گئی اور میرے کپڑے نہیں بچے تو اس میں آسانی ہے کہ میرے بچے اسے پہن لیں گے, میرے کپڑے اگر نہیں بکے تو میرے بچے اسے پہن لیں گے. پھر یہ حدیث بھی یہاں پہ ایک ہے, بہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مفہوم عرض کر رہا ہوں, بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے اور صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگے کیا عجیب بات ہے مسلمان کی, مومن کی, اس کے اوپر تکلیف آ جائے وہ اس پہ صبر کر لے تو اس کے لیے جنت ہے, اس کے اوپر نیکی آ جائے وہ اس کے اوپر شکر کر لے تو اس کے لیے جنت ہے. تو افورڈیبل لاس کا پرنسپل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا تو وعدہ ہے ہر مشکل میں آسانی ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو ان مشکلوں میں ڈالنا ہے جن کی آسانی آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں, رائٹ. اپنے آپ کے لیے ایسے سچویشنز نہیں کریٹ کرنی جہاں پہ اگر لگ گیا تو چھکا ہے اور اگر نہیں لگا تو پھر روڈ پہ آ جائیں گے آپ, رائٹ. آگے بڑھتے ہیں جناب. کو کریشن پارٹنرشپ, اس پرنسپل کا نام ہے کریزی کوئلٹ اور یہ نام مجھے انتہائی برا لگتا ہے, انتہائی برا لگتا ہے. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کے نام اچھے سوچنے کی کوشش کریں, جن کو آ رہے ہیں وہ چیٹ میں لکھ دیں. کوئلٹ جو ہے نا, یہ تصویر یہاں پہ لگائی ہوئی ہے, تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو چادر اگر بنانی ہے تو ایک تھان والا کپڑا لینے کے بجائے کہیں سے اس قسم کے لیدر کے بیگز ہی ملتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیسز کو جوڑ کے انہوں نے لیدر کا بیگ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اس قسم کی آپ اپنے لیے کمبل تیار کریں, پارٹنرشپس فارم کریں, کہیں سے کیا سلیکٹ کر لیں, کہیں سے کیا سلیکٹ کر لیں, کہیں سے کیا سلیکٹ کر لیں. اب ہم میں سے جتنے لوگ بھی اگر روکزین کوئمبی کی جگہ ہوتے اور وہ بچوں کے گارمنٹس کا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کرتے اور ان کے پاس 80,000 روپے موجود ہوتے, تو وہ کیا کرتے کہ وہ درزی کو ہائر کرتے اور درزی سے سلواتے اگر ان کو خود سلائی نہیں آتی تو, ٹھیک ہے, ازیوم کر رہے ہیں خود سلائی نہیں آتی. اور کچھ لوگ سلائی سیکھنے کی کوشش کرتے, لیکن ونس اگین وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ود واٹ وی ہیو. یاراں نال بہارا, آل گڈ سیزنز آر ود فرینڈس, اوکے, یاراں نال بہارا, اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کریزی کوئی پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ فارم پارٹنرشپس, روتھلیسلی فارم پارٹنرشپس. یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ لفظ ہے, بابر صاحب کو بہت اچھا لگے گا, وہ بلڈ پارٹنرشپس ود سیلف سلیکٹنگ اسٹیک ہولڈرس, سیلف سلیکٹنگ اسٹیک ہولڈرس. روکزین کوئمبی صاحبہ نے کیا کیا, روکزین کوئمبی آپ کے خیال سے کیا کیا ہوگا, کوئی آئیڈیا دینا چاہے گا زارا کے علاوہ, بیکاز زارا نوز اباؤٹ اٹ. کیسے؟ نہیں, وہ تو ان کا وینچر تو ابھی تو وہ انہوں نے کپڑے بیچنے ہیں نا بنا کے, اور ان سے کپڑے سلوائے ہوں گے. یس یس یس, یعنی کہ اس بیسیکلی انہوں نے سیٹ اپ ایسے کیا کہ اس پارٹنر کا بھی اس میں فائدہ تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جہاں پہ وہ میلہ ہوتا تھا نا, جیسے یہاں پہ اتوار بازار ہوتا ہے, وہاں پہ میلہ لگتا تھا, فلی مارکیٹ اسے کہتے ہیں. تو فلی مارکیٹ میں جہاں وہ اپنی چیزیں بیچنے جاتی تھیں وہاں پہ دوسری غریب عورتیں بھی اپنی چیزیں بیچنے آئی ہوئی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے. تو ان میں سے کچھ غریب عورتیں اپنے کپڑے بیچنے آئی ہوئی ہوتی تھیں, وہ درجنیں عورتیں ہوتی تھیں. انہوں نے ان عورتوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ درجن ہو, تم لوگ آلریڈی سی کے کپڑے بیچ رہے ہو اور تم لوگوں کا کام اس میں سے تھوڑا بہت چل رہا ہے. ایسا کرتے ہیں, ہم ایک پارٹنرشپ کرتے ہیں, میں کپڑا لے کے آؤں گی اور تم اس کو سینا اور میں بیچوں گی, یعنی کہ را مٹیریل میرا اور بزنس ڈیولپمنٹ میری, آپریشنس تمہارے. کپڑا بھی میں لے کے آؤں گی, بیچوں گی بھی میں, تم نے اس کو سینا ہے, بک گیا تو جتنا پروفٹ آئے گا اس کا 30% تمہارا, 70% میرا. نہیں بکا تو نہیں بکا, بک گیا تو 30% تمہارا اور 70% میرا.
یہ نمبرز آئی جسٹ میڈ دیم اپ. تو دس واز اے پارٹنرشپ دیٹ واز ویری اوپن ٹو دوز درزن عورتیں, کیونکہ وہ آلریڈی درزی کا کام کر ہی رہی تھیں, وہ آلریڈی کپڑے سی ہی رہی تھیں, ان کے پاس مشین بھی موجود تھی, ان کے پاس سارا سیٹ اپ موجود تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ بہت ریڈیلی اس کے لیے اپنے آپ کو سیلف سلیکٹ کر لیا. یعنی کہ ان عورتوں کے لیے اس کے بیریئر ٹو انٹری نہیں تھا کوئی, رائٹ. اس کی اور کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں باور صاحب؟ اگر ہم یہ والا پرنسپل عمران ساجد صاحب کے کورس سکھانے والے پہ اپلائی کریں, ایک مثال تو میں نے اس کی دی تھی, اگر مزید اپلائی کریں تو کیسے بنے گا؟ یس, صحیح ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے باور صاحب, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اب جیسے اقبال صاحب نے کہا کہ میں درس نظامی اور یہ سکھانا چاہتا ہوں. اب اگر یہ بات اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی کہ کلیئرلی اقبال صاحب از ناٹ دا فرسٹ پرسن آن دا فیس آف ارتھ ٹو کم اپ ود دس آئیڈیا, رائٹ. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, 4-5 لوگوں کے میں ان کو نمبر دے سکتا ہوں جو یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس ڈفرینٹ اسکل سیٹس ہوں گے. میرے خیال ہے 4-5 لوگ تو نالج کیفے سے مل جائیں گے جو لوگوں کو دین اور دنیا کا خوبصورت امتزاج سکھانا چاہ رہے ہوں گے. تو اور وہ خود ان کو شاید میسیج بھی کر دیں اس سیشن کے بعد کہ ہم بھی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, بتائیں کیا کرنا ہے اس کے لیے. تو آئی تھنک پارٹنرشپس ایسی فارم کریں جس میں سامنے والا بندہ بھی یہی چاہتا ہو اور وہ دوسرا یونیک پرسپیکٹیو لے کے آنا چاہ رہا ہو. سو فار ایگزامپل سدید سولوشنز ہیں. سدید سولوشن از مائی, میں ظاہر ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے مجھے, وہ کس نے کہا تھا آئی جسٹ لرن سم تھنگ, سو میں ہوپفلی یو لرن سم تھنگ مور ناؤ. کہ سدید سولوشنز, آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے کنسلٹنگ, آئی ہیو اسٹارٹڈ اے کنسلٹنگ کمپنی اینڈ آئی وانٹ ٹو فارم کولیبریٹیو پارٹنرشپس. تو فروری کے اندر آئی وینٹ ٹو دبئی اور وہاں پہ ایک انکیوبیشن سینٹر تھا. اینڈ انکیوبیشن سینٹر کی جو کمیونٹی کی جو ہیڈ تھیں وہ کہیں تھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے زبردست آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, بہت ساری پروڈکٹس بلڈ کرتے ہیں اور پروڈکٹس بلڈ کر کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو فنڈنگ بھی مل جاتی ہے. لیکن دے آر آل انجینئرس اینڈ دے آر ناٹ مینیجرس. سو کین یو ڈو سم تھنگ فار دیم؟ اب ان کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. دس از اے گڈ کریزی کوئلٹ آئیڈیا. آئی ڈو سم تھنگ فار ہر فار فری اینڈ شی ریفرز ہر فنڈیڈ پروجیکٹس ٹو می, ٹھیک ہے. اینڈ اس میں دونوں پارٹیز کا فائدہ ہے ایکچولی. اینڈ ایوری پرسن دیٹ شی ریفرز ٹو می, اگر وہ مجھے پے کرتے ہیں میں اس کا کچھ پرسنٹیج انہیں دے دوں گا. کوئی اور آئیڈیا کسی اور پروجیکٹ میں جو ہم نے دیکھے ہیں, زارا نے یہاں پہ پیش کیا تھا کہ آئی وانٹ ٹو رائٹ اے بک فار مومس. زارا کیا تھا وہ, وڈ یو لائک ٹو پریزنٹ اٹ اف یو ہیو ایکسیس ٹو دا مائک؟ planning on making a mom school, right. اب اس کے اندر کریزی پارٹنرشپس کیا ہو سکتی ہیں, کریزی کوئلٹ پارٹنرشپس کیا ہو سکتی ہیں؟ باور صاحب اینی آئیڈیاز؟ یس. ہوں 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 اچھا, ایک پارٹنرشپ زارا کی ہو سکتی ہے زارا کے اینیمیز کے ساتھ. یعنی کہ زارا ہوم اسکول کو پروموٹ کرتی ہیں تو اسکول جو ہیں وہ ایک سیدھے سیدھے اینیمیز ہیں. اور اسکولس کے اندر ہوتی ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر پیرنٹس جو ہیں وہ ایسے طریقوں سے بیہیو کرتے ہیں جیسے شاید اسکولز نہ چاہتے ہوں. تو وٹ زارا کین ڈو اس کے 2-4 اسکولز میں جائیں اور وہاں کے پرنسپل سے پوچھیں کہ آپ کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر پیرنٹس سے کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں, اور پھر ان سے کہیں کہ مجھے اپنے سارے پیرنٹس کا ایکسیس دے دیں, میں ان سارے پیرنٹس کے لیے ٹریننگ ڈیزائن کروں گی جس کے اندر میں وہ پرابلمس بھی ایڈریس کر دوں گی. تو زارا کو بہت سارے پیرنٹس کا ڈیٹا اور ایکسیس مل جائے گا, جگہ بھی مل جائے گی, ان اسکول والوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور زارا اپنے موم اسکول کے اندر اپنی ٹریننگ بھی دے سکیں گی. دس از جسٹ ون ایگزامپل آئی ٹرائی ٹو اپلائی. طاہر نعیم صاحب وانٹس ٹو رائٹ اے بک آن کوالٹیز آف شور امپلائیز فار سکسیس. رائٹ اے بک آن کوالٹیز آف آف شور امپلائیز فار سکسیس. ٹھیک ہے, خیر یہ تو کتاب لکھنی ہے تو
اس میں بھی نکالا جا سکتا ہے جیسے بابر صاحب نے کہا. میں آئی وانٹ ٹو گیٹ بیک ٹو جی. ہوں. یس. 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 میرا برڈ ان ہینڈ اڑتا جا رہا ہے، اڑتا جا رہا ہے میرا برڈ ان ہینڈ. ایک بات بس میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو چیلنج ہمیں آتا ہے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے نا، ان پانچوں پرنسپلز میں سے سب سے مشکل پرنسپل یہ والا ہے، پارٹنرشپس والا. اور اس کی ایک وجہ یہ کہ میرا آئیڈیا ہے، میں نے ساری پلاننگ کی ہے، مجھے فلانے بندے کی پارٹنرشپ، بابر صاحب کی پارٹنرشپ چاہیے، مجھے ضرورت ہے، ہم پارٹنرشپ فارم کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بابر صاحب کو 12 روپے کا فائدہ ہوگا، مجھے 4 روپے کا فائدہ ہوگا. اور یہ بات مجھے بالکل برداشت نہیں ہوگی کہ جب آئیڈیا میرا ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے، تو بابر صاحب کو 12 روپے کا کیوں فائدہ ہو رہا ہے، مجھے 4 روپے کا کیوں فائدہ ہو رہا ہے، میں اتنا پیچھے کیوں رہ رہا ہوں ان سے. جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ اگر بابر صاحب کو 12 روپے کا فائدہ نہیں ہوگا تو مجھے 4 روپے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. میرے 4 روپے کا فائدہ ڈپینڈنٹ ہی ان کے 12 روپے کے فائدے کے اوپر ہے. لیکن ہم ایک بہت ہی برے قسم کے کمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کین مائی پارٹنر جس کو میں لے کے آیا ہوں بینیفٹ مور دین می. اور ہم نا ایک باور صاحب نے تو ملازم کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن آپ بہت سارے ویژنری لوگوں سے جب بات کریں تو ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ غلام ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جی مجھے ٹیم نہیں مل رہی، مجھے ٹیم نہیں مل رہی، بٹ واٹ دے آر ریئلی لوکنگ فار، وہ غلام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ میرا ویژن ہے، یہ میرا پاتھ ہے، یہ ایسے میں نے کرنا ہے، اور مجھے وہ بندہ چاہیے جس کو میں 1 ٹکے کی ایکوٹی نہیں دوں گا، جس کو میں 1 ٹکے کا پروفٹ شیئرنگ نہیں دوں گا، اور پروفٹ میں دوں گا بھی تو مجھ سے کم ہونا چاہیے، اور وہ میرے کام میں، میرے ویژن میں تن من دھن لگا دے. آئی ڈاؤٹ غلام بھی ایسا کرتے ہوں گے. بٹ دس از ویئر وی اسٹرگل دا موسٹ، اینڈ دس از ویئر آئی آلسو اسٹرگل. جی اور سب. ہوں. ہوں. ہاں. یس. یس. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا تھا نا کہ ومن احسن قولا دعا الی اللہ، تو اللہ پاک اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں اس پہ بھی دیکھیں گے. کریزی کوئلٹ پارٹنرشپس کے بارے میں یہ جو ڈاکٹر سرسوتی نے 2008 میں دیا، قرآن کیا کہتا ہے. یہ لمبی آیت ہے، اس میں سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے پارٹ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کوئی اللہ کا بندہ اس کا با محاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کرے گا بابر صاحب کے علاوہ؟ ڈاکٹر خالد محمود صاحب. یہ بھی وہ اسم جو ہے وہ ہے گناہ. جی جی جی. دیکھیں جی. جی جی بالکل بالکل. اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی قرآن کا ایک اسٹائل ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب. تو یہ بے شک اللہ کا جو ہے وہ عقاب بڑا شدید ہے. تو جب اللہ پاک کوئی کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد اگر اپنی پنشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو جناب یہ پارٹنرشپس اور تعاون کرنے کا تو اللہ کا حکم ہے سیدھا سیدھا. اور ہم میرے خیال ہے 1 سال سے اوپر ہمیں ہو گیا ہے. پہلے ڈاکٹر افرا نے سوشل انٹرپرنورشپ کے اوپر بات کی تھی، ہاشم مکاتی صاحب آئے، انہوں نے افیکچویشن کہ کا ماڈل پیش کرنے کی کوشش کی وداؤٹ یوزنگ دا ٹرمینالوجی، اور انہوں نے کہا بس کرو بس کرو بس کرو، جو ہے وہ کرو. اینڈ کھیت نے فائنینشیل انویسٹمنٹس ٹیکنالوجی کے اندر اس کی بات کی تھی. تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ہم اس کے بارے میں وہ کر رہے ہیں. ایک آئیڈیا میرے ذہن میں تھا کہ اسلام کے اندر نا سوشل انٹرپرنورشپ کوئی چیز نہیں ہوتی. اسلام کے اندر بزنس ہوتا ہی وہی ہے جو سوشل ویلیو کریٹ کر رہا ہو.
اگر آپ سگریٹ کا بزنس کر رہے ہیں جو سوسائٹی میں فائدہ نہیں دے رہا، نقصان دے رہا ہے، تو اسلام تو آپ کو ویسے ہی اس کے لیے انکریج نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو کرنی، ہمارا تو بزنس ہے ہی بر اور تقویٰ. دیر از نو بزنس جو نیکی نہیں ہے، ہمارا تو بزنس ہے ہی نیکی. اگر بزنس نیکی ہے تو اس کے اندر تعاون کرنے کا حکم تو اللہ پاک کی طرف سے سیدھا سیدھا. اینڈ میرے کانفیڈنس کی وجہ سے آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ باتیں 100% جو میں کر رہا ہوں درست ہیں، مطلب ڈو یور اون ڈیو ڈیلیجنس، لیکن میں ان کو بالکل ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ وہ ہم نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں، اور مسلمان کے لیے بزنس کرنا بالکل ایک نیکی اور تقوی والا کام ہے. جاب کرنا بھی نیکی اور تقوی والا کام ہے، ناٹ سیئنگ کہ جاب اچھی چیز نہیں ہے. جناب دس از ونس اگین another principle and I think this is the fourth principle and I have around 20 minutes and fourth principle is اس کا ونس اگین بہت جی باور صاحب بہت صاحب وہ 15 منٹ میں نے دوسرے سیکشنز کے لیے رکھے ہیں، تو صرف پرنسپلز کا سیکشن کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ونس اگین اٹ ہیز اے ویری اسٹوپڈ نیم. آئی گیس ڈاکٹر سرسوتی کو مجھے خط لکھنا چاہیے کہ وہ مجھے ہائر کریں اپنے پرنسپلس کے نام رکھنے کے لیے، کیونکہ میں نام رکھنے میں شاید ان سے بہتر ہوں. خود وہ انڈین ہے. اب ہمارے یہاں تو لیمو بہت اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، اب حتیٰ کہ لیمو کا بحران ہوتا ہے اور لیمو کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں. لیکن انگریزی کا محاورہ ہے کہ when life gives you lemons make lemonade. اور اس پرنسپل کا مقصد یہی ہے. اس پرنسپل کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ان ایکسپیکٹڈ انڈیزائربل چیز آ جائے تو آپ اس کے اندر اپرچونٹی ڈھونڈیں اور اس کو ویلکم کریں. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسٹیڈ آف پریپیئرنگ فار ورسٹ کیس سیناریوز اینڈ ڈوئنگ واٹ ایف انالیسز اینڈ ٹرائنگ ٹو اوائڈ دس, ویلکم ایچ سرپرائز اینڈ ایز این اپرچونیٹی ٹو کریٹ نیو مارکیٹس. دنیا کے اندر تباہی مچ گئی جب کووڈ آیا, رائٹ, دنیا کے اندر تباہی مچ گئی, اور بہت ساری کمپنیز ایسی تھیں جو کووڈ کے آنے کی وجہ سے آل ٹائم ہائی پہ چلی گئیں, $1 ملین سکسیزفل بن گئیں. یعنی کہ جو $1 ملین تھے وہ یونیکارنز بن گئے, جس میں سے ایک وہ کمپنی ہے جس کو ہم ابھی بھی یوز کر رہے ہیں, اور وہ ہے زوم. کووڈ آیا تو زوم کے وارے نہارے ہو گئے. اسی طریقے سے بورڈ گیمز جو ہیں, پہلے ہم نے صرف 1-2 بورڈ گیمز کا نام سنا تھا, چیس کا, ڈرافٹ کا, لوڈو کا, سانپ سیڑھی کا. بورڈ گیم کی پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی, حتیٰ کہ اب آپ چائے کی دکانوں پہ جائیں تو وہاں پہ بھی بورڈ گیمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ رکشے والے ایک ساتھ بیٹھ کے موبائل پہ بورڈ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وین ایور سم تھنگ انڈیزائریبل ہیپنس, ٹرائی ٹو کریٹ اے نیو مارکیٹ. جب مجھے یاد ہے ہم کراچی میں تھے, کراچی میں چائے کا کلچر بڑا زبردست ہے, رات کو چائے پینے کا, اور کوئٹہ کی چائے پینا پسند کرتے ہیں لوگ, جو کہ کوئٹہ میں نہیں ملتی. تو چائے کے ہوٹل بند کروا دیے تھے. تو ہمارے ایک دوست نے یہ کہا کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں, لیٹس سپوز نارتھ نازر آباد کے بلاک این میں, اور بلاک این کے اندر اگر 2-4 دوستوں کو اپنے چھت پہ چائے چاہیے تو میں گرما گرم چائے ان کو 20 منٹ کے اندر ڈیلیور کروں گا گھر کے اوپر. اس نے ایک نئی مارکیٹ کریٹ کر دی آف دا پیپل ہو نیڈیڈ چائے ڈیلیورڈ. چائے ڈیلیور کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, فوراً پینے میں مزہ آتا ہے, تو وہ چائے ڈیلیور کرتا تھا لوگوں کو. اب اس کے اندر ایگزامپل کے لیے ہمیں کوئی ٹریجڈی سوچنی پڑے گی, جو کہ میں نے ابھی تک تو اپنے اس میں حدیث سولوشنس کے اندر ایکسپیرینس نہیں کی ہے, تو ول اسکپ دا کیس اسٹڈی پارٹ فار لیمنیٹ پرنسپل. کسی کو کوئی کامنٹ ہو یا کوئی کوشچن ہو شیئر کرنا چاہیں, بابر صاحب اگر آپ اپنا کوئی لائف سے لیمنیٹ پرنسپل کی ایگزامپل شیئر کرنا چاہیں تو آئی وڈ بی تھینک فل. یس 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 دیر از این اپرچونیٹی ٹو رائز, دیر از این اپرچونیٹی ٹو رائز, مطلب اس میں ترقی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. اللہ پاک مجھے بھی اس میں میرے دل میں اس کو بٹھا دے. یہ علی فلک, ڈاکٹر علی جو ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہیں اسموگ کی. ڈاکٹر صاحب یہ اسموگ میں وہ باہر نکلنے سے منع کر رہے ہیں, اور میں جو ہے وہ روزانہ صبح پہلے واک کرتا تھا, روزانہ پہلے صبح واک کرتا تھا, اور اراؤنڈ جون جولائی بہت شدید گرمی ہونے لگ گئی تھی, مئی جون جولائی. ڈاکٹر خالد از ویری سیویئرلی بورڈ.
تو بہت شدید گرمی ہونے لگ گئی تھی جس کی وجہ سے میں صبح باہر واک نہیں کر سکتا تھا. تو آئی واز فورس ٹو ڈیزائن 10-20 منٹ ورک آؤٹ دیٹ آئی کوڈ ڈو ود ان مائی روم, اینڈ دیٹ سبسٹیوٹیڈ ایز مائی واکنگ سیشن, رائٹ. تو اس اسموک کی وجہ سے امید ہے بہت سارے لوگ جن کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, واک کرنے کے لیے باہر جانے کی شدید ضرورت ہوتی ہوگی, وہ گھر میں کر سکتے ہوں گے. اینڈ دس از بزنس اپرچونیٹی ایز ویل فار لاٹ آف پیپل. بہت سارے نئے قسم کے ایئر پیوریفائرز, OLX ہر وقت مجھے نوٹیفیکیشن بھیج رہا ہوتا ہے ایئر پیوریفائرس کی اور اس قسم کی چیزوں کی اپرچونیٹیز بہت ہیں. ایک اور یہاں پہ ہوپلیسنس ان یوتھ, عمران ساجد صاحب نے کہا. عمران ساجد صاحب, ہوپلیسنس تو از ہوپلیسنس از امیزنگ. ہوپلیسنس از امیزنگ فار بیکاز انسان اس بندے کا غلام ہو جاتا ہے جو اس کو امید دلا دیتا ہے. So you can create a lot of impact if you are in touch with hopeless youth, right? And یہ تو مطلب آپ کو اگر اپنے $1 ملین کاروبار کرنے کے لیے ٹیم بلڈ کرنی ہے نا, تو آپ 5-6 ہوپلیس قسم کے لوگ ڈھونڈیں, ان کے اوپر 1 سال تک محنت کریں, ان کو اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنے والا بنائیں, ان کی ٹریننگ کریں, اور پھر آپ دیکھیں وہ آپ کے لیے گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے, اوکے. اب اس کے اوپر وہی باتیں تھیں جو انما العسری والی آیت تھی, اس لیے میں نے اس کو دوبارہ یہاں پہ پیش نہیں کیا. Now this is the 5th principle, اور یہ مجھے اس میں نے زیادہ کچھ لکھا نہیں ہے کیونکہ سچی بات ہے یہ مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور جو مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل بزنس ہوتا ہے وہ اپنی پلاننگ ایسے کرتا ہے کہ مارکیٹ کہاں جا رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیر آر انیویٹیبل مارکیٹ ٹرینڈز جس کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اس ٹرینڈ کو پریڈکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں, ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, ان ٹرینڈس کو جسٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, وچ از فائن. لیکن فار اے پرسن لائک می اینڈ یو ہو از جسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ, ہمارے پاس مارکیٹ ٹرینڈ انالیسس کرنا اور اس کو پریڈکٹ کرنا اور اس سے 2 قدم آگے رہنا, یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے یا آسان نہیں ہے. تو ہمیں افیکچویشن انٹرپرینورشپ یہ پرنسپل سکھاتی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک جہاز کے پائلٹ ہیں اور آپ نے وہ جہاز اسٹیئر کرنا ہے. تو یہ انہیرنٹ چیز ہے کہ مارکیٹ از گوئنگ ٹو بی انسرٹن. تو اپنی پلاننگ ایسے کریں کہ آپ کوئکلی پیوٹ کر سکیں, اپنے آپ کو لین رکھیں, اور اپنی ہر چیز کے اندر پارٹنرشپس بلڈ کریں. قرضہ لے کر کاروبار کرنے کے بجائے پارٹنر بنا کے کاروبار کریں. اینڈ بیسیکلی اس کا نام اسی لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ انسٹیڈ آف پریڈکٹنگ دا مارکیٹ, ٹرائی ٹو کنٹرول یور سیلف. اب اگر آپ کو میری باتوں سے یہ چیز صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خود بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی, لیکن مجھے اتنی سمجھ میں آئی ہے جتنی میں نے آپ کو پیش کر دی ہے. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ سے اس کا کنٹراسٹ یہ ہے کہ کازل ریزننگ ایکسیپٹس دیٹ اسٹیبلش مارکیٹس فورسز ول کاز دا فیوچر انفولڈ, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا جہاں آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ونس اگین ڈاکٹر شاہد قریشی ہر چیز پر ایک اقبال کا شعر پیش کرتے ہیں, تو کچھ ہمارے ذہن میں رہ گئے ہیں. یس یس ایسا ہی ہے. یس 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 یس. میں نے اس کے لیے بھی کچھ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا تھا کہ کیا مجھے اس میں سے کچھ ملے اس پرنسپل کے لیے نا. تو اب وہ پتہ نہیں ایگزیکٹ اس کے اندر فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن یہ 2 احادیث ہیں, یہ ایک ہی حدیث کی 2 روایات ہیں, یہ میرے دل سے بہت قریب ہیں. اور میں ریسنٹلی دعا کے بارے میں زیادہ پیشنیٹ ہو گیا کہ نتھنگ کین چینج دا ڈیوائن ڈکری ایکسیپٹ دعا. کہ ایک یہ بڑے شدید الفاظ ہیں کہ دعا تقدیر بدل سکتی ہے, دعا تقدیر بدل سکتی ہے. نو پریکاشن کین پروٹیکٹ اگینسٹ دا ڈکری آف اللہ. تو اللہ کا ایک نظام ہے, اور اس نظام کے اندر اگر آپ دعا کریں تو دعا تقدیر بدل سکتی ہے. تو جب دعا تقدیر بدل سکتی ہے تو آپ اپنے پائلٹ کیوں نہیں بن سکتے اپنے جہاز کے؟ آپ دعا کریں اور آپ کے اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے پریڈکٹ کرنے کی ٹرینڈس کی؟ آف کورس یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خیر چھوڑیں اس کو. بہرحال آئی وانٹیڈ ٹو شیئر دس از سم فوڈ فار تھاٹ فار یو.
Now we are done with principles, and I would like to take 2 or 3 questions at this point before I move on to some other case studies. Right? ابھی تک ہم نے عمران صاحب کے کورس کو سدید سولوشنز جو کہ میری اپنی کنسلٹنگ کمپنی اس کو اور اس قسم کی چیزوں کو تھوڑا سا اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. سو اف یو ہیو اینی کویشچنس پلیز ریز دیم. باور صاحب آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی. یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم ہے 2 کویشچنس کو لینے کا. عمران صاحب یہی سوال اگر اردو میں آپ پوچھ لیں کیونکہ یہ میرے تھوڑا سا اوپر سے گزر گیا. ہوں ہوں صحیح ہے. میں یہاں F10 میں ایک بک شاپ ہے اور میں اس بک شاپ کے پاس کتاب خریدنے گیا. پتہ چلا کہ وہاں کے جو بک اونر ہیں وہ 22 گریڈ کے ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر ہیں اور وہ بحث مباحثہ کے بڑا شوق رکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ میں اگر اس کو ایسے نیچے پھونک ماروں گا, یہ پرچہ انہوں نے اپنے منہ کے آگے پکڑا اور انہوں نے کہا میں اس کو نیچے پھونک ماروں گا تو یہ کہاں جائے گا, اور اوپر جا رہا ہے دیکھیں. اور انہوں نے کہا اگر میں اس کو اوپر پھونک ماروں گا تو یہ کہاں جائے گا, تو بھی یہ اوپر جا رہا ہے. لیکن انہوں نے جب مجھ سے پوچھا نا تو فار اے مومنٹ میری اپنی پوری زندگی کی فزکس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ گئی. اور اس چھوٹے سے کویشچن سے میرا رٹا دور ہو گیا. اینڈ انہوں نے 1 سیکنڈ کے اندر مجھے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ میرے سارے رٹے شٹے جو ہے نا کسی کام کے نہیں ہیں اگر میں ریئل لائف کے اندر اپنی نالج کو یوز نہ کر سکوں. تو عمران صاحب آپ اسی قسم کی کچھ ایکسرسائز ڈیزائن کریں, اور ایک بک شاپ اگر اپنے آنے والے کسٹمرز کے ساتھ اس قسم کی ایکسرسائز کر کے اس کو رٹے سے متنفر کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ضرور کر سکتے ہیں. یوٹیوب کا چینل بنائیں اور اس یوٹیوب کے چینل کے اوپر ایسے کویشچنس پوچھنا شروع کریں جہاں پہ رٹا فیل ہو اور انڈرسٹینڈنگ جیت جائے. جی غلام کفیل صاحب. یس سر. وچ از نو لانگر اے گولڈن چین. یس. جی جی. یس بالکل. جی جی بہت اچھا سنتھسس کیا. جی جی بالکل. یہ اسی کے لیے ہے.
ویری ویل سنتھسائز غلام صاحب، ویری ویل سنتھسائز. جی اور نیزا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مے بی اس کے لیے باور صاحب اپنی لائف کی بایوگرافی پریزنٹ کریں، اور ہاؤ ٹو ڈو پالیٹکس ایٹ یا ہاؤ ٹو ڈو پالیٹکس اینڈ ون ایٹ اٹ ان یور ورک پلیس. باور صاحب اسٹڈی ان بابر صاحب لائف. میں تو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کے لیے وہ نہیں ہوں ایلیجیبل. جی باور صاحب. جی ٹھیک ہے. یس. اور میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ بہت قیمتی سوالات ہیں جو میرے لیے بہت ہیلپ فل ہیں، تو ان سب کو پلیز چیٹ میں لکھ دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان پہ کچھ نہ کچھ ضرور گفتگو کریں گے، ویدر آن لائن اور آف لائن. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ میں نے کیس اسٹڈیز کچھ جمع کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن فیل ایسا ہو رہا ہے کہ میرا دماغ کیس اسٹڈیز کے بارے میں چل نہیں رہا، تو آئی کوئکلی جسٹ گلیز اوور دیم. یہ اس بندے کی تصویر، یہ بندہ جس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی جانتا ہے اس کو؟ کون ہے یہ؟ بہت مشہور ہوا تھا نا، ارشد چائے والا. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا اسٹوری، ابھی کیا کر رہی ہے؟ اچھا. برانڈ ریسٹورینٹ چین چلا رہا ہے. اس کا برڈ ان ہینڈ کیا ہے؟ اس کے پاس کیا برڈ ان ہینڈ ہے؟ واٹ ہی از، کیا ہے یہ؟ برانڈ نیم تھا. ہی از اے ریکگنائز فیس، رائٹ. یہ شارک ٹینک پہ آیا تھا پاکستان کے اندر وینچر کیپٹلسٹ کے پاس قرضہ لینے، اور اس نے ریسٹورینٹس کیفیز کا بزنس شروع کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، کہہ رہا ہے. اور دوسرا اس کے پاس کوئی بندہ تھا جو ایکچوئل بزنس کو جانتا تھا، یہ تو بزنس کو نہیں جانتا. تو اس نے کہا کہ میں چائے والا ہوں، میں اس لیے مشہور ہوں، اس لیے میں چائے کا بزنس شروع کر رہا ہوں. تو اس کو ون آف دا انویسٹرس نے کہا کہ بھائی تم چائے والے نہیں ہو، تم شکل والے ہو، تمہاری ریکگنیشن ہے، تم ٹی شرٹس بنا لو وہ بک جائیں گی، تم ایتھلیٹک کلب بنا لو وہ بک جائے گا، تم اپنی مشہوری کو کیپٹلائز کرو. اور انہوں نے پتہ نہیں اس کو انویسٹمنٹ دی تھی یا نہیں دی تھی. تو یہ میں نے اس کی ایک کیس اسٹڈی کے اوپر تھوڑی سی دی تھی نا، دی تھی، کیونکہ دے ریکگنائز دا برانڈ ویلیو. اسٹوڈنٹ بریانی کراچی کے اندر بڑی مشہور بریانی ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟ کسی نے نام سنا ہے اسٹوڈنٹ بریانی کا؟ ہاں. اسٹوڈنٹ بریانی کے چار منزلہ بڑی اس کے ریسٹورنٹس ہیں جو کراچی میں متعدد جگہوں پر ہیں. اور میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بریانی شروع میں اس نے ایک ٹھیلے سے بیچنا شروع کی تھی. اور جب مجھے 100% یقین ہے کہ جب اس نے ٹھیلے سے بریانی بیچنا شروع کی تھی نا، تو اس کے پاس کوئی بگ ہیری آڈیشیس گولز نہیں تھے، اس کے پاس کوئی 10 ایئر پلان نہیں تھا، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اور اس کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، اس نے کوئی شاید لون بھی نہ لیے ہوں. اس کے پاس جو تھا اس نے وہ اس مینس کے ساتھ اس نے اس کا نام بھی اسٹوڈنٹ رکھا تھا، کیونکہ وہ اتنی سستی تھی کہ اس کو صرف اسٹوڈنٹس افورڈ کر سکتے تھے. اور اس طریقے سے آج آپ دیکھ لیں گے وہ کہاں پر ہے. کور کلاؤڈ وہ ایڈ ٹیک کمپنی ہے جہاں خاکسار، یا خاکسار مطلب باور صاحب نہیں، میں جہاں پہ میں ملازمت کرتا ہوں. اور ہماری کمپنی جو ہے وہ ڈیو آپس انجینئرنگ کے دنیا کے ہائیسٹ رینکنگ آن لائن کورسز بناتی ہے.
اور جب یہ اے آئی وغیرہ آئی تو ہمارے انجینئرز نے ایسے ہی اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. ہمارے سی او خود بھی انجینئر ہیں تو کھیلنا شروع کر دیا. تو ایک آل ہینڈز میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں ایک بندے نے کہا دوسری ٹیم والوں سے کہ آپ لوگوں کو یہ کام کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. انہوں نے کہا ہمیں یہ کام کرنے میں مہینہ لگتا ہے. تو اس انجینئر نے اپنی اسکرین شیئر کی اور 5 منٹ کے اندر وہ کام کر کے دکھا دیا. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ 2024 اور 2025 کا کوڈ کلاؤڈ کا پورا ویژن یہ بن گیا کہ ہم نے اے آئی پروگرام لانچ کرنا ہے, اور اب ساری کی ساری اے آئی پروگرام لانچ ہو رہی ہے, اینڈ کوڈ کلاؤڈ از سیٹ ٹو بی ریئلی سکسیزفل. تو اس قسم کی نا یہ ہوم اسکولنگ کپل میرا اور بیگم صاحبہ کا انیشیٹو تھا. ہم نے عام طور ہمارے پاس پروفیشنل گوگل میٹ اویلیبل تھا, اس کو یوز کر کے ہم نے ویکلی ویبینارز کرنا شروع کیے. لوگ اٹریکٹ ہونا شروع ہوئے. ڈفرینٹ فیس بک کے گروپس میں جا کے لوگوں کی ہوم اسکولنگ کے متعلق کویشچنز آنسر کرنا شروع کیے. بیگم صاحبہ کو اس پہ بڑی ویزیبلٹی ملی. یہاں اسلام آباد میں بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا, ہوم اسکولرس کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی. وہاں پہ واحد فیمیل گیسٹ اسپیکر جو ہیں وہ زارا موجود تھی, جنہوں نے ہوم اسکولنگ پر بات کی. اس سے اور زیادہ ان کو ویزیبلٹی ملی. لوگوں نے خود ہمیں جو ہے وہ اپروچ کر کے پیڈ کوچنگ اپرچونیٹیز آفر کرنا شروع کر دیں. ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ ہر وقت سیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لائف از فل آف دیز کیس اسٹڈیز, جہاں پہ اگر آپ آبزرو کریں تو لوگوں نے یہ انٹرپرینورشپ کے پرنسپلز اپلائی کر کے بہت سارا کامیابی حاصل کی ہوتی ہے. اور ہمارے پاس پچھلے 1500 سال کی ایگزامپلس موجود ہیں, لیکن یہ ایز اے ماڈل پیسٹ جو ہے وہ ریسنٹلی پریزنٹ ہوا تھا. آپ لوگوں کو اگر کوئی ایگزامپل یاد آ رہی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے چیٹ میں لکھ دیں, صدقہ سمجھ کر, تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ہم انہیں ابھی آن لائن نہیں لیں گے, لیکن چیٹ میں ضرور لکھ دیں پلیز. اگلا سیکشن ہے جناب, یہ میں نے میرے دل کے بڑا قریب ہے, تھنگز دیٹ میک یو انٹرپرینوریل. اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا کوئی جین ہے, کوئی ڈی این اے کے اندر کوئی جین ہے جن لوگوں میں وہ ہوتی ہے, وہ زیادہ انٹرپرینوریل ہوتے ہیں. ہمارا ایک گیسٹ لیکچر تھا, اس کے اندر ڈی این اے انالیسس کرنے والے ایک ایکسپرٹ آئے تھے. انہوں نے کہا تھا جی ہاں, ہم نے کچھ جینز بھی آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو انسان کو انٹرپرینوریل ہونے میں زیادہ فائدہ دیتی ہیں. اب وہ ایسی گفتگو, ایسے عنوان کے اوپر گفتگو مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو میں نے سوچا کہ کیا ایسے ایکشنز ہیں, کچھ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو ہم کریں تو ہمارے اندر انٹرپرینوریل اسپرٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کا میں نے کچھ یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی ہے, امید ہے آپ لوگ انجوائے کریں گے. نمبر 1 ہے جناب آبزرویشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈکشن کرنے سے, ریفلیکشن کرنے سے, پروسیسنگ کرنے سے نالج بڑھتی ہے, اسپیشلی ریسرچ کے لوگ. جبکہ آبزرویشن کرنے سے آپ نئی نالج کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز تو ظاہر چیزیں تو موجود ہیں, لیکن آپ نے اس کو پہلی بار آبزرو کیا تو پھر اب وہ آپ کی نالج میں نئی چیز کا اضافہ ہو گیا. جتنے بھی انٹرپرینوریل کی کیس اسٹڈیز ہم نے دیکھی, اس کے شروع میں کہیں کوئی نہ کوئی بندہ تھا جس نے کوئی آبزرویشن کی تھی کہ یہ کام ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. تو دنیا کو آبزرو کرنا, اپنے بیہیویئرس کو آبزرو کرنا, لوگوں کی پرابلمس کو آبزرو کرنا, دیٹ میکس یو مور انٹرپرینوریل. اینڈ along the same lines کیوریوسٹی سے مراد میری یہاں پہ یہ ہے, جس کو عمران ساجد صاحب کہہ رہے ہیں, ایک سائنٹیفک اپروچ ہونا. سائنٹیفک اپروچ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہائپوتھیسس بنانا, اس ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرنا, اس کو ٹیسٹ کرنا. پھر اسمائلنگ. if you smile more people interact with you more, people think you are more accessible, and if you smile more you're more accessible, then people reach out to you because ان کو لگتا ہے آپ انہیں جج نہیں کریں گے, آپ ان سے مل کے خوش ہوں گے. وہ آپ سے مل کے خوش ہو جاتے ہیں, بلکہ مسکراتے بندے کو دیکھ کے خود ہی لوگ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. پارٹنرشپس فارم کرنے کے لیے اسمائلنگ از ویری ہیلپ فل, رائٹ. کمٹمنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. انٹرپرینور جو ہے وہ ایک نئی چیز لے کے آتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. تو اگر وہ اپنا جو پرومس اس نے کیا ہے وہ اس کو کمٹ کر کے اس پہ ڈیلیور نہ کرے تو اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. لہٰذا کمٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یونیکنیس کے اوپر ہم نے شروع میں بات کی تھی, اور افیکچوئل انٹرپرینورشپ از آل اباؤٹ برنگنگ سم تھنگ نیو ٹو دا ٹیبل. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی قدرت کا انوکھا شاہکار ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم فیکٹری سے بن کے نکلے ہیں اور سارے ایک جیسے ہیں, اور وہی کام جو میں کر رہا ہوں وہ اگر میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور بھی کر لے گا, اینڈ اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرینس, تو آئی تھنک وہ اتنا انٹرپرینوریل نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چائے بناؤں گا تو اس کا الگ ذائقہ ہوگا, کوئی اور بنائے گا تو اس کا الگ ذائقہ ہوگا, میری چائے کے اندر کچھ نہ کچھ یونیکنیس ضرور ہوگی, تو وہ ایک اچھا انٹرپرینور ہو سکتا ہے.
Entrepreneurship is about creating social اور فائنینشیل ویلیو یوزولی ان اے نیو وے. نیو کے اوپر کافی زور دیا جاتا ہے. میں خود مقلد قسم کا انسان ہوں, پرانی چیزوں کو پسند کرتا ہوں, اس لیے یہ آئیڈیا مجھے ہضم نہیں ہوا, لیکن بہرحال اس سے انکار نہیں ہے کہ یونیکنیس کو فیور کرنے سے آپ کے اندر انٹرپرینوریل اسپرٹ بڑھتی ہے. یہاں پہ ایک اور لفظ میں نے لکھا ہوا ہے, نیوفیلیا. نیوفیلیا یہ لفظ میں اکثر بابر صاحب کے لیے یوز کرتا ہوں. بابر صاحب ہمیشہ جب بھی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں فریش پرسپیکٹیو لے کے آیا وہ بندہ, فریش پرسپیکٹیو, کوئی نئے طریقے سے اس نے دیکھا, پرانی چیز کو بھی نئے طریقے سے دیکھا. اینڈ دس اسپرٹ, دس ایبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار انٹرپرینورشپ. اگر آپ روزانہ صبح واک پہ جاتے ہیں اور روزانہ صبح واک پہ جانے کے باوجود نہ آپ کے ذہن میں کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے, نہ آپ کسی نئے بندے سے ملتے ہیں, نہ آپ کوئی نئی چیز آبزرو کرتے ہیں, بلکہ آپ کے لیے ہر قدم دوسرے قدم کے جیسا ہے, so that's not very entrepreneurial, right? Entrepreneurship is about looking at things from a new perspective, from a new lens, looking at reassessing problems, redefining problems. Um, entrepreneurial spirit بڑھتی ہے by being more scientific and by being more artistic. You have to be more artistic کیونکہ اس کے اندر craftsmanship ہوتی ہے. آپ کو products اور solutions craft کرنے پڑتے ہیں. You have to make them beautiful. You have to make them digestible. So you really have to have an understanding of art. ایک چیز یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہے, ایکشن. فیکچویشن انٹرپرینورشپ ایکشن کو ڈیفائن کرتی ہے. ایکشن کی ڈیفینیشن ہے انٹریکشن ود دا یونیورس. سو اف یو آر ناٹ ان ٹو انٹریکٹنگ ود دا یونیورس, اگر آپ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے یونیورس کے ساتھ, چمچے کے ساتھ, آری کے ساتھ, لکڑی کے ساتھ, گاڑی کے ساتھ, ٹائر کے ساتھ, پنکچر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے, لوگوں کے ساتھ, آئیڈیاز کے ساتھ, آئیڈیاز نہیں یونیورس, لوگوں کے ساتھ, تو پھر ایکشن نہیں کریں گے. اور جب تک ایکشن نہیں کریں گے تو انٹرپرینورشپ کا جو آخری لنک ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے آئیڈیاز میں نے سوچے, اینڈ دس از ناٹ این ایگزاسٹیو لسٹ ایٹ آل, بٹ وی کین ہیو 1 hour لانگ conversations on each one of them, right? کمیونٹی از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ انٹرپرینورشپ کا جو کسٹمر فائنڈنگ ماڈل ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے پاس سے شروع کرو, جو آپ کے سب سے قریب ہے اس کو بیچو. اکثر انٹرپرینورس کا جو سب سے پہلا کسٹمر ہوتا ہے وہ ان کا کوئی دوست ہوتا ہے, یا ان کی اپنی والدہ ہوتی ہیں, اور پھر وہاں سے ان کی, یا ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں, وہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے, رائٹ. اینی کامنٹس آن دس؟ وی کین ٹیک ون کامنٹ اینڈ دین وی ول موو فارورڈ. امیزنگ, نو کامنٹ. جی عاتق صاحب, علی, عاتق کین گو فرسٹ اینڈ دین علی. Okay. Ali, what comment do you have? Very much. I just want to say that this is one of the most finest, wonderful session I'm having. I think the reason being کہ جیسے آپ نے کہا کہ common sense, I have been fortunate to have several mentors who have been telling me these things and I've been applying all these things. لیکن آج جب وہ scientifically اور as a project جب ہم from research and these are very different things I have learned here and then I have to just act. In fact, I don't know what I have to write down, but then thank you so much. وہ ہمارے جو ٹیچر ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی, تو وہ خود بڑے ایکسپوجر والے بندے ہیں, اور علامہ اقبال کے کلام سے سکھاتے ہیں, لیکن ہارورڈ کی کوئی نہ کوئی, ہارورڈ بزنس اسکول کی کیس اسٹڈی ضرور پریزنٹ کرتے ہیں, اور کسی تگڑے قسم کے ڈیڈ وائٹ گائے کی کتاب کا ریفرنس بھی ضرور دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, سر آپ کیا چاہ رہے ہیں, ہمارے دلوں میں یہ ان کا روپ بڑھ جائے جو آپ ان کی ریفرنس دیتے ہیں, کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اقبال اور قرآن کی ریفرنسز دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ اٹ فیلز گڈ ٹو بی ویلیڈیٹیڈ بائی, کہ یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے, دنیا میں یہ اور جگہوں پہ بھی یہ بات چل رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی دیٹس این ایلیمنٹ. عاتق, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عاتق, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں. یہ جو آپ نے آخری میں بات کی کہ جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک فیملی ہوتی ہے. تو میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا 2018 کے انتظامی میں, اپنے آپ بچوں کے لیے کو فوکس کر کے, اور وہ ایک اسلام کے اسکول کا ایک چھوٹا سا ماڈل تھا. اور 2024 میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پاس 650 بچے ہیں. امیزنگ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.
Amazing. آپ جب تک وہ مطلب کہ اگر کمپنی کا جو ہے اس ویسا کوئی بزنس ماڈل ہے تو آپ مجھے جو ہے ان کو اسی بات پہ رکھیے گا. Amazing. So that's affordable loss. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم آگے چلتے ہیں. باقی لوگوں کی جن کی کامنٹس ہیں وہ انہیں چیٹ میں لکھ دیں. وی ہیو اراؤنڈ 4 minutes اینڈ آئی ول جسٹ کوئکلی کور بوتھ آف دی سلائڈس ان 2 minutes ایچ. یہ کچھ دوسرے ایریاز ہیں. انٹرپرنورشپ, افیکچویشن انٹرپرنورشپ, دیز پرنسپلز آر ناٹ اونلی فار اسٹارٹنگ بزنسز اور سوشل پروجیکٹس. ان کو آپ دوسری چیزوں میں بھی لگا سکتے ہیں. ہمارا ایک سیشن ہوا تھا, بالکل وہ پورے کا پورا سیشن اس چیز پہ تھا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہو اور شادی کے لیے اسپاؤس ڈھونڈنا ہو تو وہ افیکچویشن پرنسپلس کے ذریعے کیسے کیا جائے گا. برڈ ان ہینڈ کو کیسے یوز کریں گے, افورڈیبل لاس کو کیسے یوز کریں گے, کریزی کوئلٹ کو کیسے یوز کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹیچنگ کے اندر اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کی بھی ایگزامپلز ہیں. کسی زمانے میں ایک بڑی مشہور ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے اندر ایک بندہ ایروپلین کے اندر ڈیمو دیتا ہے. اگر بابر صاحب اجازت دیں گے تو اس کا لنک کہیں پہ شیئر کرا دیں گے. ڈیمو دیتا ہے کہ کس طریقے سے, وہ ایک بہت فنی انداز سے, کہ کس طریقے سے ماسک پہننا ہے, بیلٹ لگانی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب وہ بندہ اپنی جاب کر رہا ہے, وہ بالکل جاب نہیں چھوڑ رہا, لیکن اس جاب کے اندر اس نے انٹرپرنورشپ افیکچویشن پرنسپلس کو اپلائی کر کے بہت زیادہ سوشل ویلیو کریٹ کرتی تھی. اتنی زیادہ سوشل ویلیو کریٹ کرتی تھی کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. سو اف یو آر اے پیرنٹ you can create a lot of value for your children, not just financial value, social value for your children by using the things you already have. مطلب میں آج کل میرا ایک انٹرسٹ یہ بنا ہوا ہے اوریگیمی کا. سو I design these simple things اس طریقے سے and my kids sort of like it. پیپر بہت سستا ہوتا ہے اینڈ یو کین بلڈ یوزفل ٹولس, بچے اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. سو دس ہیئر از a موبائل ہولڈر. This is made from paper. ابھی آئی کی ناٹ ڈیمو اٹ فار یو بیکاز اسکرین میں نہیں آ رہا. سو دیر از اے لاٹ آف تھنگس دیٹ یو کین یوز دیز پرنسپلز ان, رائٹ. افیکچویشن مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, یعنی کہ وداؤٹ ہیونگ اے ہیوج بجٹ, what do you already have? Do you have paper, you have pencil, and what can you do with effectual marketing? And lastly, this is a bonus tool that ہمارے ٹیچر نے ہمیں پیش کیا and I present it to you. So if you fill out this document, right, and میں نے اس کو نمبر کر دیا in this sequence, کہ first you write a vision, then you write a bird in hand, what do you already have, and number 2 pay you write down how much can you afford to lose, and then you write your problems and opportunities. Problems and opportunities سے مراد یہ ہے کہ the problems and opportunities جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی میں, جو آپ کا ویژن ہے اس میں پرابلمس کیا ہیں, اینڈ جو پرابلمس ہیں وہی اپرچونیٹیز ہیں. پارٹنرز اینڈ کولیبریٹرز, اس کے اوپر تھوڑی سی تھنکنگ کریں, ان کے ساتھ پارٹنرز کریں. ویلیو پروپوزیشن, ویلیو پروپوزیشن سے میں نے مطلب یہ لیا ہے کہ واٹ یونیک سوشل اور فائنینشیل ویلیو کین یو کریٹ فار دیم. اٹ ہیز ٹو بی ویلیو, اٹ ہیز ٹو بی یونیک, رائٹ. نمبر 6 از, جیسے ابھی عاتق نے کہا کہ who are the immediately the people I can benefit. I can share this template with you guys if you want. آپ اسے بھر کے ایکشن پلان اپنا بنا سکتے ہیں. ایکشن پلان کے اندر 3-4 چیزیں آ جائیں گی جو آپ آج کر سکتے ہیں ٹو ٹیک یور انیشیٹو فارورڈ. مجھے یہ اپنا بھرنے میں 2-3 گھنٹے لگے تھے, یا شاید 4 گھنٹے لگے تھے, اور باور صاحب نے میری اس میں مینٹورشپ کی تھی. تو باور صاحب would probably offer you, if you really ask nicely, his services to you as well. I can share my sample with you as well تاکہ اس کو بھی دیکھ کے آپ کچھ سیکھ سکیں. And with that, I think we are done. So thank you for your positive reaffirmations and your attention. Jazakallah khair. I have succeeded in putting one person to sleep.